بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی کلاس میں انشاءاللہ 44 آیت سے لے کر تو 49 جو آیت ہے وہ ہاف کریں گے، باقی ہاف انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. کلاس کا آغاز کرتے ہیں. صالح باجی موجود ہیں؟ کلاس میں صالح باجی؟ اچھا، شاید وہ بھی انہوں نے جوائن نہیں کیا، آج ان کا روزہ بھی تھا. میں پہلے جس ادارے میں ان کے ساتھ تھی، منسلک تھی، کام کر رہی تھی، وہاں پر یہ صالح باجی میرے ساتھ ہوتی تھی. پہلے ہم کولیگ ہی تھے، مجھ سے بہت سینئر تھی. شی از 72 ایئرز اولڈ. وہ اگر ابھی نہیں بھی آتی تو میں ان کا تھوڑا انٹروڈکشن میں ضرور کروانا چاہوں گی آپ لوگوں سے بھی، اور جو یہ ریکارڈنگ سنیں گے. تو آج بس ان کا ارادہ تھا کہ پہلی آیت وہی سنائیں گی. اچھا، میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ شی از 72 ایئرز اولڈ. انہوں نے ماشاءاللہ اتنی جنونی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں. بہت پڑھی لکھی خاتون ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے قرآن اور حدیث کے کتنے کورسز کیے ہیں. یہ مسلسل پتہ نہیں کتنے عرصے سے when she was young تب سے لے کر اب تک یہ کرتی رہی ہیں، جڑی رہی ہیں. کچھ سال پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد تھوڑا ان کا صحت پہ اثر ہوا، ان کی یادداشت تھوڑی اس طرح ساتھ نہیں دیتی. لیکن اب بھی میں بہت ان کو اپریشیٹ کروں گی اور اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے کہ اس یادداشت کے باوجود ان فزیکل مینٹل جو بھی جن مشکلات سے گزری ہیں یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جو ان حالات سے گزرتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی اتنے کورسز کر رہی ہیں ماشاءاللہ. وہ کہیں نہ کہیں جڑی رہتی ہیں. ان کی میں ایکٹیویٹی بھی جب چیک کیا کرتی تھی تو ان کی بہت سارے ینگسٹر سے کہیں اچھی ہوتی تھی. یہ اور بات ہے کہ بتاتے ہوئے اب تھوڑا جب انسان کی زندگی میں کوئی ٹراما یا کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو تھوڑا کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سبق سناتے ہوئے بعض اوقات یہ بھول چوک جاتی ہیں، یادداشت ساتھ نہیں دیتی. لیکن ان کی ایکٹیویٹی دیکھ کے مجھے ماشاءاللہ بڑا ان پر ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جوانوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. اور بھی میری کلاس میں رشیدہ آنٹی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی ایسی ہیں جو کہ ایجڈ ہیں، خالدہ باجی بھی ہیں. لیکن یہ ان کا میں آج ضرور انٹروڈکشن میں ان کو دوں گی، آپ لوگوں کو آپ انٹروڈیوس کرواؤں گی. اب پتہ نہیں وہ آئی ہیں کہ نہیں آئی. کہنے کو تو میں ان کی ٹیچر تھی، ابھی بھی شاید بظاہر یہی لگ رہا ہوگا، لیکن یہ نالج میں اس سے کہیں آگے ہیں. اور ابھی تو مجھے بہت کچھ پڑھنا اور سیکھنا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے. صالح باجی آپ اگر موجود ہیں تو بتائیے، ورنہ میں کلاس کا آغاز پھر ہم کرتے ہیں. وہ بہت شوق رکھ رہی تھی، کہ شوق تھا ان کو کہ آج وہ تھوڑا بہت ضرور سنائیں گی. آج ان کا روزہ بھی تھا. میرا خیال ہے وہ جہاں پہ رہتی ہیں، آئی تھنک پتہ نہیں دبئی میں ہے یا ابو ظہبی میں ہے، وہاں پر ایگزیکٹ کون سی جگہ مجھے نہیں پتا، وہاں پہ ٹائم شاید روزہ کھولنے کا ہوگا. چلے ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں ہم یہ مفروقہ سے شروع کرنا تھا. مفروقہ قادری، رول نمبر 7. چلیں آئے مفروقہ جی، آپ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ہما، مجھے تو نہیں وعلیکم بلایا تھا. السلام. جی وعلیکم السلام وہ باجی، میں آپ کھولا کا ہی ہی نہیں ہوا ذکر تھا. کر رہی میں تھی. بڑی کوئی بات حیران ہو رہی نہیں. تھی، اتنی دیر سے لنک آیا ہوا ہے تو کھلا کیوں نہیں دیکھا، تو میں نے اس کو وہ نہیں کیا ہوا تھا. سوری. کوئی بات نہیں. میں آپ کا ہی انٹروڈکشن کروا رہی تھی. مجھے بتائیے گا آپ چلیں ایگزیکٹ ٹھیک ہے. کہاں پہ میں رہتی ہیں باجی؟ صالح باجی آپ کدھر ہوتی ہیں؟ صالح باجی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صالح باجی کے شاید کوئی نیٹ ورک ہے. صالح باجی مجھے لگتا ہے آپ سے پھر یہ غلطی سے بند ہو گیا ہے. اپنا مائک آن کیجئے. اگر آپ سبق سنانا چاہیں گی یو آر موسٹ ویلکم. ہاں اچھا جی. السلام علیکم ساری میری پیاری بہنوں کو بہت زیادہ سلام. اللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہماری ہما ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اتنی زیادہ اس کو قبول کرے. تو میں شروع کروں؟ جی باجی، آپ نے جتنی میں آدھی سالیہ خالد جتنا ہوں. آپ سنانا چاہیں آپ اور شروع کریں. ہما جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ آپ لوگ لے لیں لکھنے کے لیے، وہ جو قرآن ہوتا ہے بیاض تو القرآن. وہ میرے پاس آلریڈی ہے. وہ تو ادھر لاہور ہے نا،
تو میں وہ اس دفعہ چھٹیوں میں بھی نہیں جا سکے ابھی تک. ابھی آپ کدھر ہیں؟ ابھی ابو ظہبی میں ہوں. اچھا آپ نے روزہ کھول لیا؟ نہیں ابھی نہیں کھولا. اچھا ابھی کھول لیتی ہوں, 7:15 بجے کھلنا ہے. میں تو آپ دیکھ لیں, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو شروع کر دیں جیسے آپ کو اچھا لگے. میری وجہ سے ہماری وجہ سے روزہ نہ جائے گی. بھانجی میری ادھر پکڑا دے گی. میں آپ ایسا کیجئے, آپ یہ پہلی لائن بس کر دیں, اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا. آپ کو رول نمبر بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. وہاں تو آپ کا رول نمبر 3 ہوتا تھا پکا. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ شروع کریں. بسم اللہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی جو ہے ذالک من لکھا ہوا ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تو ذالک جو ہے یہ مبتدا ہے, اشارہ ہے پچھلی باتوں کی طرف. جو کہا گیا ہے نا, یہ پچھلی باتوں کی طرف. اے مریم فرما بردار ہو جا, تم سجدہ کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, ان کی طرف اشارہ ہے. من حرف جار ہے. انبائی یہ متعلق خبر ہے, غیب کی خبریں. من سے پہلے من آیا ہوا ہے تو آگے انبائی یہ متعلق خبر ہے, غیب کی خبریں. الغیبی غیب کی خبریں. نوحیہ ذالکہ کی طرف یہ جو ہے خبر ہی جو ہے اوہا یو ہی بابی فعال جمع متکلم. ہم کرتے ہیں وہی. نحنو فاعل ہے اس کا, نانو فاعل ہے. تو ہم جملہ فعلیہ ہے یہاں سے. جملہ فعلیہ کے لیے نوحی علیہ کا, اور ہم اس کی آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. نوحی علیہ کا آپ کی طرف, متعلق باب فعال سے آئیے. ماشاءاللہ. بس میرا خیال ہے باجی ایسا کرتے ہیں, آپ نے جو بتایا ہے اس میں تھوڑی بہت جو مجھے مزید ہوتا ہے نا کہ ذرا یہ کیا کیا بن رہا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں. آپ اس کا ترجمہ کر دیجئے اور آپ وقت پر روزہ افطار کر لیجئے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ نے اطلاع کر دی. ترجمہ بتائیے. یہ غیب کی خبریں ہیں, ہم اسے آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. مطلب آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں پچھلی قوموں کے حالات. ٹھیک ہے, تو آگے بھی کہوں. نہیں باجی ایسا کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا میں بتا کے نا کہ کون کیا بن رہا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے, چلیں. آپ سننا چاہیں تو آپ سن لیجئے, نہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چاہے آپ اپنا مصروف رہیں. جو میرے پاس کھجور پڑی ہے میں انشاءاللہ ادھر سے وہ کر لوں گی. نہیں آپ پراپر کریں آپ بس. ٹھیک ہے, میں اب آگے مفروقہ سے سن لوں گی. اس آیت کا میں تھوڑا سا اب اسٹوڈنٹس کو بتا دوں. مائک میوٹ کر دیجئے. جی باجی نے بالکل صحیح کہا. ذالکہ ہو گیا مبتدا. آگے باجی کہنا یہی چاہ رہی تھی کہ انباء الغیبی جو مجرور ہے من کی وجہ سے, تو جار مجرور متعلق وہ کہنی ہے کہ یہ ہوتا تو متعلق ہی ہے کسی کے, تو لیکن مبتدا کے لیے ہم اس کو خبر بنائیں گے, یعنی کہ قائم مقام خبر. جس کے متعلق ہے آپ جانتی ہیں وہ یہاں پر محذوف ہے, وہ ہی خبر بن رہا تھا. اب وہ نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں جار مجرور خبر بن جاتے ہیں. تو ذالکہ مبتدا من انباء الغیب یہ خبر. تو یہ نبا ان کی جمع ہوتی ہے انباء ان, اور آگے الغیب. اچھا یہاں پر یہ دو باتیں ہیں. نوحیہ الیکا, یہ باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. واو ہا یا بابی فعال سے یہاں آیا ہے اس کی, اور نحنو اس کا فاعل ہے, الیکا اس کے متعلق ہے, اور یہ جو ہا ضمیر ہے نا بیچ میں یہ اس کا مفعول بھی ہے. یہ فعل فاعل اور مفعول بھی ہے متعلق مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اس کے بارے میں دو رائے ہیں. اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ الغیب چونکہ معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے, تو آپ سب بہنیں جانتی ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے اس نکرہ کے لیے
وہ صفت ہوتی ہے, اور معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. ایک تو یہ ہے, ایک اور جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ذالکہ کی دوسری خبر بنایا گیا ہے اس جملہ فعلیہ کو. دونوں رائے ٹھیک ہے. میں نے کہا آج آپ بس مجھے سنتے جائیے گا کس کا کیا تعلق بنا, اور یہ بالکل ٹھیک باجی نے کہا. یہ جو ذالکہ یہ پیچھے جو پچھلی کلاس میں سارا کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا, اب میں اتنا لمبا تو نہیں یہاں بتا سکتی, تو اپنے مصحف سب کھول کے بیٹھیے گا, پیچھے بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے. یہ وہ سب باتوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دونوں رائے ٹھیک ہے, بس سنتے جائیے گا کون کیا بن رہا ہے, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو آپ بس ترجمہ سن لیجئے. پھر کوئی آئے سمجھ آ جائے بہت اچھی بات ہے, نہیں آتی شوق رکھتی ہے تو سرچ کر لیں, نہیں تو گھبرائے نہیں, بس جڑی رہیں. یہ ذالکہ ویسے تو دور کا اشارہ ہے, مذکر کا, واحد مذکر کا, تو لیکن آپ جانتے ہیں دور قریب کے انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اچھا, بعض نے اس من کو من تبعیدیہ کہا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورا نہیں, اس کے اندر سے بعض. تو بعض نے یہ ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. سب ٹھیک ہے, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں, نہیں تو چھوڑ دیں بس. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں یا غیب کی خبروں میں سے ہے. اب اگر آپ حال بنا رہے ہیں نا اگلے جملے کو, تو حال کا ترجمہ بھی جو کے ساتھ کر سکتے ہیں. جو ہم فائل کا پہلے ہم, اور ہم آپ کی طرف, جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہم جسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, جس طرح مرضی کر لیں. چاہے آپ حال بنا رہے ہیں تب بھی اس طرح کر لیں, چاہے دوسری خبر بنا رہے ہیں ذالکہ کی تب بھی جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یا کرتے ہیں, یا جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یا کر رہے ہیں, یہ سب ٹھیک ہے. مفروقہ جی آپ آئیں, اس آیت کو مکمل کر دیجئے. اچھا, اس گروپ میں اب اسٹوڈنٹس کو تھوڑا یہ ایڈوانس لگتا ہے, تھوڑا مشکل لگتا ہے, اس پہ تھوڑا کم اب وہ ان کی تعداد ہوتی ہے, وہ سورہ الحدید والے میں دلچسپی زیادہ لیتی ہیں. دیکھیں اس میں بھی میں کوشش پوری کروں گی کہ اس کو بھی جس حد تک ہوا آسان کریں گے. اب کچھ باتیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ وہ ہم ان کو ذکر کیے بغیر آگے نہیں جا سکتے, تو پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ اس کو اور آسان کریں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, چلیں جی مفروقہ اس کو پڑھیں اور پورا کر دیں. رول نمبر 7 مفروقہ قادری. جی میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جہاں سے صالح باجی نے چھوڑا آگے سے پڑھیں. میم انالیسس میں کریں. نے ابھی جوائن کیا, میں بھول اچھا گئی. آپ نے ابھی جوائن کیا, اچھا ٹھیک ہے, ایسا جی کرتے ہیں آپ تھوڑی دیر بعد مجھے یاد کروا دیجیے, پھر اگلی آیت آپ سے نہیں, سنیں. کہاں سے ابھی جو اچھا سنانا چاہ رہی ہیں. اچھا یہ جی آپ نے کرنا ہے وما کنت لدیہم, سیکنڈ لائن جی اسکرین شو ہو رہی ہے نا, سیکنڈ لائن سے شروع کریں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو عاطفہ ہے, ما نفی کا, کنتا ناقص فعل ناقص ہے, اور لدیہم ظرف اور مضاف الیہ ہے, اور اس میں انتا ہے اسم کانا, اور یہ خبر کانا ہے. یہ ظرف ہے. آپ نے خبرو کانا لدیہم کو بنایا. جی میم. شاباش, ٹھیک ہے. باقی میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتی ہوں کہ اصل میں کیا ہے کہ جو خبر ہے نا وہ یہاں پر محذوف ہے کانا کی, تو لدیہم بھی اس خبر کے متعلق ہے, اور یہ از یلقونا یہ ظرف اور مضاف الیہ بھی اس خبر کے متعلق ہی ہے, یا چلے دونوں کو خبر کہہ لیں. اس شروع میں آئے تو اذکر فعل جو ہم نے ایک محذوف مانتے ہیں اس کا مفعول بھی بنتا ہے, یاد رکھیے بہت دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں. بیچ میں آئے تو ترکیب مختلف ہو سکتی ہے, جیسا کہ یہاں پر تو یہ ظرف مضاف الیہ مل کر اب کسی کے متعلق بنا دیں گے, تو وہ اسی محذوف خبر کے متعلق ہے جو کانا کی ہے, اور اس کے متعلق لدیہم بھی ہے, اس کے متعلق از یلقونا بھی ہے. نہیں تو بس کنتا کا اسم آپ نے بتا دیا, یہ تا ضمیر یا انتا, اور یہ دونوں خبریں ہوگی. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. یلقونا باب افعال سے ہے. مادہ القا باب, ہاں قوف, جی میم, لام قوف یا مادہ ہے اور باب افعال سے ہے. اور القا شاباش. یلقی, اقلامہم مضاف الیہ کا مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اور ایہم
अय्यु मुदाफ बस अभी यहाँ पे रुकिएगा, यहाँ पे रुकते हैं। इस ज़र्फ हो गया, इसमें ज़र्फ है। आगे इसका जो याद रखें, ये जो इज होता है और हैसु होता है ना, ये 2-3 लिसानुल कुरान के मुताबिक ये हमेशा जुमले की तरफ मुदाफ होते हैं, यानी कि इनका मुदाफिल है जुमला होता है, ज्यादातर जुमला फेलिया ही होता है। तो ये युल्कूना फेल फाइल, इसके अंदर वाओ ज़मीर या हम और अपने मफूल भी अकलामा हूं के साथ मिलकर ये जो जुमला फेलिया है सारा, ये इस ज़र्फ के लिए मुदाफिल हो गया। ज़र्फ मुदाफिल को हमने दूसरी खबर बना दी, हमने या तो उस महजूफ खबर के मुतल्लिक कर दिया जो कि काना की है, या दूसरी खबर बना दी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक पहले तर्जुमा करें। माँ का क्या बताया था, कौन सा है ये वाला माँ? व माँ नफी, माँ नाफिया, शाबाश। माँ, ये माँ अगर जुमला वो इस्मिया पर आए तो इसकी थोड़ी तरकीब मुख्तलिफ हो सकती है, फिर ये माँ हिजाजिया कहलाता है। बाकी जुमला फेलिया वगैरह पे इस तरह से आए तो फिर ये कोई खास इसकी तब्दीली ये नहीं करता, वरना जो जुमला इस्मिया में इस्म और खबर जो होते हैं इसकी, उनके एराब आप सबको पता होंगे। अच्छा, ये माँ माँ कह रही हूँ, वाव का आपने आई थिंक आतफा कहा, आतफा भी ठीक है, हालिया भी बन सकती है। ठीक है, ये उनका हाल है आपका, कि हमें आपकी तरफ वही कर रहे हैं और आप इस हाल में, ये हालांकि आप उनके पास मौजूद नहीं थे, ज्यादातर तर्जुमा में हालांकि के साथ किया गया, इसका मतलब ये वाव हालिया है। आतिफा भी ठीक है, तर्जुमा कीजिए। और आप उस वक्त उनके पास नहीं थे जब वो अपनी कलमे फेंक रहे थे। शाबाश शाबाश, बस यहाँ पे रुकिए। ये जो लदा होता है ना, ये याद रखें, इंदा, लदा और लदुन, ये 3 चीजें हैं, इन तीनों का मतलब पास है। इंग्लिश में कहते हैं ना आई हैव अ बुक, वो जो हैव हैज होते हैं ना, ये वो है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। इंदा का मतलब ये होता है कि कोई चीज मेरी, मैं उसकी मालिक हूँ, वो इस वक्त चाहे मेरे घर में पड़ी है, लेकिन मैं उसकी वो आप मेरे साथ तब भी इंदा कह सकते हैं, मेरे हाथ में तब भी इंदा कह सकते हैं, वो मेरी पोजेशन में है। ठीक है, लेकिन लदा और लदुन में घर में पड़ी है तो फिर लदा लदुन नहीं यूज करना। लदा लदुन उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो पास है, इस वक्त मौजूद है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह इस पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। बाकी ये जो युल्कूना है ना, लाम कॉफ या, ये जरा थोड़ा सा डिक्शनरी से देख लेते हैं। आज का बस एक यही लफ्ज है, क्योंकि आज की काफी आयात जो है काफी इन पर टाइम लग सकता है, तो ज्यादा चीजें शायद मौका ना मिले। इसको जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेज नंबर 428 निकालिए सब बहने, ये लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी खोलिए, हम सब मिलकर उसमें इसको देखते हैं, जल्दी से देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बाप सामिया से अगर आए ये मादा, लाकिया यल्का, इसका मतलब होता है किसी के सामने आना, बेसिकली होता है किसी से मिलना। बाकी मैं सारे छोड़ रही हूँ, बीच में जो चीजें आती है ना, इसमें जात आता है, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुबारका, जो भी चीजें बीच में आ रही होती हैं अमर वगैरह, मैं सब छोड़ती जा रही हूँ। मैं मोटे मोटे आपको अब बाप में बता रही हूँ कि तब्दीलियां, आप वेरिएशन इसकी चेक करें। अच्छा, अब बाबी फाल में देखें, यही मादा वहां गया तो इसके 2 माना दिए हुए हैं, लेकिन ज्यादातर कुरान पाक में आपको मिलेगा डालना या जमीन पर या फेंकना। ठीक है, कितना मुख्तलिफ है। बाब सामिया में देखें सुलासी मुजर्रद में मिलना, और इसमें देखें बाब फाल में डालना या जमीन पर फेंकना। आगे सब छोड़ दें, बाब तफईल पर आए, उसका मतलब है किसी के सामने डालना भी है और देना, देना। ठीक है, अब बाब मुफाला पर आ जाए, उसमें चूंकि मुशारकत होती है, एक दूसरे से मिलना, इसमें होता है प्रॉपर मुलाकात करना। अच्छा आगे चले, आगे बाब एक तो देखेंगे कितने अबाब से आ रहा है ये बाब तफाउल में देखें, उसका होता है बतकल्लुफ किसी के सामने आना, यानी कि इस्तकबाल करना, और एक जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, सीखना। बतकल्लुफ किसी से कुछ हासिल करना, यानी कि सीखना के माना में ये इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे ये इन्होंने सूरह बकरा में 2-3 जगह ये आया, एक तो ये इन्होंने मिसाल दी हुई है, फतलक्का आदम में रब्बी ही कालिमात, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे। अब आप देखें वही मादा मुख्तलिफ बाब में जाकर कैसे कैसे माना दे रहा है। फिर आखिरी बाब है बाब इख्तियाल, उसमें एहतमाम से मिलना। आप जानती है बाब इख्तियाल में एहतमाम से कोई चीज थोड़ा होती है, थोड़ा फॉर्मेलिटी से और इस तरह से। ठीक है जी, बस इतना ही। अच्छा जी आगे चलें, अब मुझे बताएं अय्युहुम यकफुलु मरियम, इसकी मैंने तर्जुमा कर दिया।
نہیں میں نے, اچھا میں اینڈ پہ کرتی ہوں, آپ نے ویسے ٹھیک ہی کیا تھا ماشاءاللہ. کریں جی میم. ایو مضاف بن کر آتا ہے اور مفروقہ مضاف جی آپ کے کوئی دو موبائل تو نہیں ہے آپ کی, جی یا جی کوئی جی میم میں نے بند کر دیا, وہ بند تسمیہ کر کا دیا؟ تھا. اوکے ٹھیک ہے. جی ہم مضاف الیہ ہے اور یہ دونوں مبتدا بنیں گے. مضاف یدخلوا الیہ آپ نے کسے بنایا؟ سوری میں نے مس کیا. ایو ایو شاباش مضاف اور شاباش. ہم مضاف الیہ ایون اصل مرکب میں اضافی. ایون جو ہے اس میں استفہام ہے, جو اس کے نو ہم پڑھتے تھے نا بیسک میں, زیادہ نو ہی ہے اس میں سے ہے. جی یہ اکیلا ایسا ہے جو کہ اس طرح سے مضاف بن کر آتا ہے, باقی اس طرح سے نہیں بن کر آتی, اور اس کا اعراب بھی اس طرح اکارڈنگلی بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مضاف الیہ کو کیا بنا رہی ہیں؟ مبتدا. شاباش. باقی آگے تھوڑی اور ڈیٹیل بھی ہے. ایو کے بعد واحد آئے تو ترجمہ کیسے کرنا وہ بھی آ سکتا ہے, اور جمع بھی آ سکتا ہے, تھوڑا تھوڑا فرق ہے, تو وہ پھر کسی دن سے ہی بس. اچھا یہ مبتدا ہو گیا, آگے خبر بتائیں. جی یکفلو فعل مضارع ہے, کاف پا لام مادہ ہے باب نون سے, اور مریم مفعول ہے, اور یہ دونوں پھر خبر بنیں گے. شاباش. نہیں دونوں خبر نہ واو کہے مفروقہ, آپ ایک کہیں گی جی دونوں مل کر فعل فعل فاعل فاعل مفعول مفعول. بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن رہا ہے ایوم مبتدا کی. اچھا یہ باب ناصرہ سے آپ نے کہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کفیل ہونا, سرپرست ہونا. اور اگر یہی باب یہ باب تفعیل میں اگر چلا جائے نا تو وہ یعنی کہ کفلا یکفل, ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کا کفیل بنانا. وہ پیچھے یا تو گزر گیا ہے یا آگے آئے گا کہ پیچھے گزر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ ہے کفیل ہونا. ترجمہ کیجیے. ہاں میرا پچھلی کلاس میں آیت میں گزرا تھا, یہ کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا بھی تھا, تو تب میں نے تھوڑا بہت بتایا تھا کہ یہ اس باب سے آ رہا ہے, اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اچھا جی ترجمہ کریں. جملہ جی میم اسمیہ بنا. کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے. شاباش. ان میں سے کون, ایہم, ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. اچھا اس میں بعض نے اس کو کیا کیا ہے کہ یہاں ایک محذوف ماننا ہے فعل, اس کا اس سارے جملہ اسمیہ کو نا اس کا مفعول بھی بنا دیا ہے. آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو آپ الگ سے, میں وہ بھی نہیں بتا رہی, وہ 2-3 ہیں, آپ بس چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہو گیا جی, یہاں تک آگے چلیں. جی واو عاطفہ ہے, ماں نفی کا ہے, کنت فعل ناقص یہ ہے. پیچھے ہم ڈسکس کر لیا ہم نے, بس آپ جی اس کو نا اس کی ترکیب سیم ہے, ترجمہ کر. جی میم. اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. شاباش. یختاسمون کو تھوڑا کھول دیں. جی میم. ہا صاد میم کا مادہ ہے اور بعد افتعال سے ہے. یہ دو ہم طرح سے فاعل قرآن پاک میں ہم آیا ہے, فاعل. ایک افتعال افتعال یفتعل, اور ایک جو باب افتعال کی ایکسیپشن نہیں ہوتی جس میں اس کی تا میں چینجز آتی ہے, تو یہ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے, یہاں بغیر چینج کے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا فائل ہم فاعل. ٹھیک ہو گیا, واؤ ضمیر یا ہوں. یہ جھگڑا کرنا ہوتا ہے, یہ زبانی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی دلائل دے کر یا کوئی تقریر وغیرہ میں جھگڑنا. ٹھیک ہے, فزیکل نہیں ہوتا. اب یہ اس ضرب اپنے اس مضاف الیہ سے میں یاد رکھیں, میں پھر بتا رہی ہوں, اس کی ترکیب بہت بہت مختلف طرح سے ہوتی ہے. زیادہ تر شروع میں آتا ہے تو اذکر فعل اس کے شروع میں محذوف مانتے ہیں, تو اس اور اس کے بعد والے جملے کو جو مضاف الیہ, اس ظرف مضاف الیہ کو اس کا مفعول بھی بناتے ہیں. لیکن کبھی جملے کے درمیان میں آئے تو پھر دیکھنا ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت مختلف بنتا ہے. تو یہاں پر آج یہ متعلق ہم اس کو کر رہے ہیں, یا آپ مفعول فیہی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن متعلق بھی بن سکتا ہے جب درمیان میں آتا ہے. تو اس کو آپ کیا کریں گے, کنتا کا اسم ہو گیا, جو جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی, تا ضمیر یا انتا, آگے لدیہم خبر, تو یہ بھی اسی طرح دوسری خبر بنا دیں. یا اصل میں لدیہم اور اذ یختصمون یہ اصل والی خبر کے دونوں متعلق ہیں. تو اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا. ایک دفعہ میں پوری آیت کا کر دیتی ہوں, ترتیب میں نے کافی تفصیل سے بتا دی ہے, کوئی پوائنٹ آپ کا مس ہوا تو ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا. مفروقہ بارک اللہ فیک. ذالک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے, یا غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یا کرتے ہیں.
یا जिन्हें हम आपकी तरफ वही करते हैं, सब ठीक है। हालांकि आप वाव को आतिफा भी बना सकते, हालिया भी बना सकते हैं, आतिफा भी, और आप या हालांकि आप उनके पास मौजूद नहीं थे, ब्रैकेट में बाज लोगों ने तर्जमा करते हुए उस वक्त भी लिखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं राबिया जी, इट्स ओके। मैं तो आपका रोल नंबर नहीं आज आया, आज हमने रोल नंबर 7 से शुरू करना था, आप लोग ईद से पहले हो चुका था। अच्छा, और आप उनके पास मौजूद नहीं थे जब वो अपनी कलमे डाल रहे थे। अब क्या तरीका था इनका डालने का, इसकी तफसीर में बहुत डिटेल मुख्तलिफ मिलती है, हमारा इस वक्त ये टॉपिक नहीं है। तो असल बात यही है इसमें कि इसमें बहुत सारी इस आयत में पॉइंट्स हैं। एक तो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, जो लोग ये समझते हैं कि वो गैब का इल्म रखते हैं, और तो ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ों का इसमें इस आयत में पता चलता है। और इसके अलावा अच्छा, और जब वो कलमे डाल रहे थे, अब इसमें किस बात पे डाल रहे थे कि वो कौन कफील बनेगा, कौन कफालत करेगा हजरत मरियम की, उनमें से कौन, अय्युहु उनमें से कौन मरियम अलैहिस्सलाम की कफालत करेगा या सरपरस्ती करेगा। तो और आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे। अब इस झगड़े की भी मुख्तलिफ तरह से नोयत बताई गई है। बात कहते हैं कि इस बात पे पहले झगड़ा हो रहा था कि लड़की को रखना है कि नहीं। हमेशा पहले वहां पर इस तरह से जो वो इबादत खानों में वो जो अल्लाह ताला की राह में जो बच्चे देते थे वो ज्यादा हमेशा लड़के होते थे। फर्स्ट टाइम था कि कोई लड़की, शायद इस बात पे झगड़ा हो रहा था, लेकिन ज्यादातर राय यही है कि नहीं, इस बात पर हो रहा था कि सब हजरत मरियम की जब उनको इम्पोर्टेंस का पता चला कि वो किन की बेटी हैं, और तो हर कोई उनको इस नए काम में ज़ाहिर खुद ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाह रहा था। ठीक हो गया जी। बाकी अगली आयत की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 45। रोल नंबर, नेक्स्ट रोल नंबर कौन सा है? रोल नंबर 8 बुशरा है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा सुनाएंगी? जी जी जी, रोल इंशाल्लाह। नंबर आयत नंबर 45। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज ज़र्फ है, क़ालतिल मुअन्नस वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, काफ वाव लाम का मादा है, बाब नून से है, और अल मलाइकतु फाइल है। और अल आगे मलाइकातु इसका के लिए कौलत चौथा सीगा क्यों आया, ये मैंने लास्ट में बहुत डिटेल से बताया था। कोई आप बताना चाहेंगी? जी मैम, ये आकिल के लिए भी आ जाता है ना, वाहिद मुअन्नस का सीगा, इसलिए दोनों ही शाबाश। ला देखें सकते हैं। जी, बिल्कुल। और देखिए दूसरा आप सब ये मैं से बता देती हूँ। कसरत कसरत के लिए भी आ रहा है ना, नहीं, यहाँ कह पे हम सकते हैं। कसरत नहीं कहेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ जी पर ना ये आकिल की जमा मुकस्सर है, और जी जो आकिल होते हैं ना, आकिल की जब जमा मुकस्सर आती है उसके साथ जो फेल है वो मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी। 4 चीजें ऐसी हैं, मैंने पिछली किसी क्लास में बहुत डिटेल से बताया था। अगर कोई बहन सुनना चाहे तो यही कौलतिल मलाइका, तो जिस पिछली आयत में आया है, तो आप उसी वाली वीडियो को देख लीजिएगा। 4 चीजें ऐसी हैं जिन जब वो फाइल बनती हैं तो उनके साथ उनका जो फेल होता है वो उनके साथ मुज़क्कर भी आ सकता है, मुअन्नस भी। एक था आकिल की जमा मुकस्सर, नंबर 2 कलेक्टिव नाउन जिसे इसमें जमा भी कहते हैं, नंबर 3 समाई वो जो गैर हकीकी मुअन्नस होती है, और नंबर 4 हकीकी मुअन्नस के साथ भी मुज़क्कर का भी आ सकता है, मुअन्नस का भी, अगर अगर उस फाइल और फेल के बीच में फासला आ जाए। तो फिर हकीकी मुअन्नस के साथ भी अगर चाहे वो मुअन्नस है, मुज़क्कर का सीगा भी आ सकता है और मुअन्नस का भी आ सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ पॉइंट आपको याद था और अब रिवाइज हो गया, इसलिए आया ये चौथा सीगा। और इसके आगे बहुत डिटेल है, लिखा जमा है, पुकारा एक ही फरिश्ते ने था, लेकिन ये तफसील का टॉपिक है। अच्छा जी, तो अब ये फाइल हो गया, आगे मफूल बिही मफूलुल कौल बताइए। जी, यहाँ से या मरियमों से लेके पूरा जुमला हो जाएगा। ठीक हो गया, शाबा। या मरियम, इसको भी पीछे हमने या क्लास में निदा बहुत है। बार डिस्कस जी किया, हम जरा जल्दी से रिवाइज करें। जी मैम, या निदा है और हरफु मरियमो निदा, मुनादा है। निदा ना हरफु कहिए, निदा, हरफु निदा। जी 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 हरफु निदा। और ये दोनों मिलके निदा बन रहे हैं, शाबा, और या आगे निदा, जवाबो मरियम निदा। मुनादा,
اور یہ دونوں مل کر کیسے بنے سب کو پتا ہے کہ ادو قائم ہم نے ایک فعل محذوف مانا, ٹھیک ہے, اور وہ یا جی دوبارہ بتائیے ادو فعل کو کس کے قائم مقام مانا؟ قائم مقام ادو فعل کے مانا یا مریمو کو, پورا جو یہ ندا ہے نا, اسما صرف یا کو قائم مقام مانا ادو فعل کے, مریم کو مانا, مریم علیہ السلام کو مانا اس کے مفعول بھی کے قائم مقام. تو ادو فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر انا ہے, دا یدو 13واں صیغہ, تو اور یہ والا مفعول سے مل کر یہ ندا بنا. تو اب یا مریم ندا ہے, آگے جواب ندا آنے والا ہے, تو پھر ندا اور جواب ندا مل کر مقول القول بن. تو جواب ندا بتائیے. ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ, کلمات, جی جی بکلمات منہ. انا حرف مشبہ بالفعل ہے, اللہ اسم الجلالہ یہ اسم انا ہے, یبشرو کی یہ مضارع ہے, باب تفعیل سے ہے, با شین را اس کا مادہ ہے, ہوا فاعل ہے, اور کاف یہ مفعول بھی ہو رہا ہے. بکلماتن جار مجرور ہے, یہ متعلق فعل ہو جائے گا, اور منہ اس کی صفت بن جائے گی جار مجرور. بکلماتن نکرہ کے بعد جار مجرور اس کی صفت ہو گیا, ماشاءاللہ. تو اب یوں بنا, جی, اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ ہو جائے گا, اور یہ خبر انا بن جائے گا, اور اسم انا اور خبر انا مل کے جواب الندا ہو گیا. اب جو ہم نے پہلے یا مریمو کو پورا ندا بنایا تھا, وہ دونوں مل کے مقول القول بن جائیں گے. شابہ, ندا اپنے جواب و ندا سے مل کر مقول القول ہو گیا, اور پھر وہ قالت فعل اپنے فاعل یا نہیں فاعل سوری الملائکہ تو ہے یہاں پر, اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ یہ مفعول مطلب اس گرو فعل محذوف کا مفعول بھی بن جائے گا. نہیں اسما بھی ایک سٹیپ بیچ میں اور رہتا ہے, مضاف الیہ بن جائے گا. شاباش, ظرف کے لیے مضاف الیہ بنے گا, پھر اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اذکر جو کہ محذوف مانا گیا ہے, اذکر یا اذکرو اس کا مفعول بھی بن جائے گا. ترجمہ کر دیں. جی, اذ قالت الملائکۃ, اور جب فرشتوں نے کہا, جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام, بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں, آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ, 100% ٹھیک کیا آپ نے, شاباش. چلیں اب آگے چلیں. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, اسمہ میں مرکب اضافی ہو کے مبتدا ہو جائے گا, المسیح خبر ہو جائے گا, اور میم عیسیٰ علیہ السلام یہ بدل ہو جائیں گے مسیح کا. بالکل بالکل ٹھیک ہے, اور ابن مضاف اور مریمہ مضاف الیہ ہو کے, کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے تو یہ مضاف الیہ مجرور ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مل کے صفت بن جائے گی عیسیٰ کی. شاباش, یہ یاد رکھیے گا جب بھی ابن آتا ہے نا. اچھا, ایک تھوڑی تفصیل یہ بھی ہے کہ جب مدر کے ساتھ آتا ہے تو یہ بیچ میں سے ابن کہتے ہیں, جب فادر کے ساتھ آتا ہے تو بیچ میں یہ حمزۃ الوصل نہیں لکھا جاتا. یہ پھر کبھی انشاءاللہ بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی بس اتنا یاد رکھیں, جب بھی ابن آتا ہے یہ قاعدہ لکھ لیں, ابن اپنے سے پہلے والا, جیسے یہاں پر عیسیٰ آ رہا ہے, ابن اپنے سے پہلے والے کے لیے صفت بنتا ہے, اور اپنے سے بعد میں آنے والے کے لیے مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب مضاف بنا ابن یہاں پر, تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ دونوں اب صفت بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, اور عیسیٰ موصوف صفت مل کر بدل ہو گئے المسیح کے لیے. المسیح کے بارے میں بہت بہت ڈیٹیلز ہیں تفاسیر میں, اتنے مختلف اس کے معنی ہیں, لیکن کوئی اتنی ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہماری گرامر کلاس ہے, بس زیادہ رائے یہی ہے کہ عبرانی کا لفظ ہے, اور اس کے بہت سارے, کسی نے کہا کہ وہ چونکہ شفا دیتے تھے لوگوں کو, ہاتھ پھیر کر مسا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام ہے.
بعض نے کہا کہ سیر و سیاحت کرتے تھے اور زمین میں پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ یہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے اس وجہ سے ان کا نام ہے. پھر کس نے کہا کہ چونکہ جب اس زمانے میں جو نبی بنتے تھے جو رسول ہوتے تھے ان کے جسم پر یہ شاید پاؤں پر تیل ملا جاتا تھا خاص قسم کا, اس وجہ سے. اور بھی اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اور بعض نے کہا عربی کا لفظ ہے, بعض یہ کہتے ہیں کہ فعیلن کے وزن پر ہے, لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں. خیر یہ چھوڑ دیں جو بھی ہے, بس یہ خبر ہے اس وقت ہماری. اور آگے عیسیٰ ابن مریم, یہ سارا عیسیٰ ابن مریم یہ اس کے لیے بدل بن رہا ہے. ترجمہ کرتے ہیں ہاں, اور یہ سارا جب اس کے لیے بدل بن رہا ہے تو اس کا مطلب المسیح مبدل منہ ہو گیا, تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر خبر ہو گیا, اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ کریں. اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا یا ہے. جب آپ اردو میں کریں گی تو عیسیٰ ابن مریم آپ کہہ سکتی ہیں. اچھا اب یہ جو جملہ ہے نا, بعض نے کہا ہے کہ یہ کلماتن کی ایک صفت منہو ہے, دوسری صفت یہ والا جملہ ہے. بعض نے کہا نہیں یہ الگ سے جملہ ہے. بس سن لیں, سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے. بالکل آج کی آیات کو میرا ارادہ ہے کہ بہت بہت ایزی کرنا ہے انشاءاللہ. نہیں کچھ بھی سمجھ آتی ترکیب تو ترجمہ سن لیں. ترجمہ تو آپ خود بھی کر سکتی ہے, بڑا آرام سے بیٹھ جائے گا, کوئی زیادہ مشکل نہیں. باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, سمجھ آتی ہے تو اچھی بات ہے. ایک دفعہ غور کیجئے گا, بالکل ڈسٹریکٹ نہ ہو کلاس کے دوران میں, آپ کو انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا کون کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اچھا آگے چلیں جی. وجیہن, یہ مفعول کیوں ہے؟ مفعول کہہ رہی ہوں میم یہ منصوب جی کیوں جی ہے؟ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس کو ہم وہ بنا سکتے ہیں حال کلمہ کی, اس لیے یہ شاباش. منصوب ہے. یہ کیونکہ کلماتن کا کلمہ بھی حال بن نکرہ ہے. سکتا ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی دونوں کا بن سکتا ہے. زیادہ تر ویسے کلمہ کا کیا گیا تو ہم بھی اسی کا حال بنا لیتے ہیں. بیسیکلی کلمہ کے 4 حال آنے والے ہیں جو آپس میں عطف ہو کر تو ایک حال بن. پہلا حال ہے وجیہن. آگے پھر دنیا والآخرہ کو کیا کریں؟ یہ جار مجرور ہو گیا پہلا. فی دنیا یہ معطوف علیہ ہو جائے گا, اور واو عطیفہ ہے, اور الآخرہ یہ معطوف بن کے پھر یہ صفت ہو جائے گی وجیہن کی. اچھا آپ صفت بنانا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. چاہے متعلق کر دیں فعیلون کے وزن پر ہے, چاہے صفت بنا دیں. شاباش, ماشاءاللہ, بہت اچھا. اس کا ذرا ترجمہ کریں. جی دنیا اور آخرت میں مرتبے والے ہیں یا بہت شاباش. مرتبے والے ہیں. جی بہت کر یہ جو سکتے ہیں نا. وجیہ ہے نا, ہوں کچھ کہا آپ نے؟ جی میں پوچھ رہی تھی کہ بہت کر سکتے ہیں کیونکہ صفت جی بالکل مشبہ کر کا سکتے صیغہ ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. نہیں ہے. صفت مشبہ کا صیغہ اس لیے بہت نہیں کر سکتے, اس میں چونکہ یہی والا وزن مبالغے کا ہوتا ہے, اس لیے کر سکتے ہیں. مبارک. اچھا وجی کا واو جیم ہا, بیسیکلی تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں, اور چہرہ سب سے باعزت مانا جاتا ہے باڈی میں. اس کے بہت بہت معنی میں مطلب لیا گیا ہے, بہت تفصیل ہے. میں جلدی جلدی موٹا موٹا بتا دیتی ہوں. اس کا بہت عزت والا بھی کیا گیا, بہت مرتبے والا, بہت قدر و منزلت والا. پھر یہ وجہ ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی ان کی پرسنالٹی بہت زبردست تھی. تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ, اور یقیناً ان کی اپنی بھی پرانی بک سے انہوں نے تفاسیر میں لکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت انہیں اچھی شخصیت دی دیکھنے میں بھی, اور ان کی شخصیت بھی بہت اچھی. ان کا بولنے کا انداز, ان کو جو لب و لہجہ, ان کا نالج, ان کا اب آگے ابھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت یعنی کہ لکھنا بھی سکھایا بہت. اور انجیل اور تورات کے بہت بہت آپ کے لیے حافظ اور زبردست قسم کا ان کا علم تھا, اور ان کا جو حافظہ بڑا زبردست تھا. تو وہ اتنی زبردست شخصیت دیکھنے میں بھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہ کوئی ان کے سامنے ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ایک روب ہوتا ہے نا یہ اللہ والوں کا اور اللہ کے خاص بندوں کا, وہ تو پیغمبر تھے وہ بھی, ٹھیک ہے. تو اب ان کا ایسا روب تھا کہ کوئی ان کو کوئی تنقید, ان کے پیچھے سب کہہ دیتے تھے, جو تانا دینا تھا, جو تنقید کرنی تھی, کہ ان کے سامنے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی. ایک روب تھا, ایک شخصیت تھی, عزت تھی دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت میں. ٹھیک ہو, تو اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو ہم بس ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں بہت عزت والا ہوگا, یا بہت مرتبے والا ہوگا, یا بہت قدر و منزلت والا ہوگا. بہت چاہے کر لیں چاہے بہت نہ بھی کریں, سمپل صفت مشبہ کر لیں تو, یا مبالغے والا صیغہ بھی لیں, دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اچھا آگے جی کریں. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, واو عطفہ ہے,
اور من جو ہے یہ حرف جر ہے، مقربین یہ میم اسم المفعول کا صیغہ ہے، اور یہ بھی کلمہ کی کا حال بنا سکتے ہم، اب میں معطوف ایکسپیکٹ علیہ کرتی اور ہوں اس معطوف۔ کلاس میں جتنی بہنیں سن رہی ہیں سوائے چند ایک کی جو کہ ماشاءاللہ نئی ہیں اور بڑی شوق سے آتی ہیں اور بڑی محنت کر رہی ہیں، وہ پتہ چلا لیجئے گا کہ یہ کیسے اسم مفعول اسماء صاحبہ نے کہا۔ لیکن باقی سب سے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں پرانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تیاری کرتے ہوئے انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز ہم کلاس میں اتنے ماشاءاللہ سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے، ضروری نہیں کہ ہم ڈسکس کریں۔ تو مقربین انہوں نے کہا اسم مفعول کا ہے، کسی کو شک ہے یا نہیں سمجھ آیا تو اس کا مادہ، اس کا باب اور کس باب سے اسم مفعول بنا ہے آپ تلاش کیجئے گا، نہ سمجھ آئے تو یہ ایکٹیویٹی لینے میری طرف سے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، مجھے چیک کروا دیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو کیا بنائیں گی؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جار مجرور کو یہ میم یہ کلمہ کی طرف ہی لے جا رہے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جائیں گے، یہ حال بن جائے گا دونوں میں شاباش۔ سے کسی اصل میں ایک کا۔ کیا ہے کہ جار مجرور تو اس طرح سے آپ یہ متعلق کے جی متعلق ہی ہوتے ہیں۔ اب بعض نے کہا کہ جس طرح وجیہن حال ہے نا، اصل میں یہاں پر وجیہن جیسی ایک چیز محذوف ہے، من المقربین اس کے متعلق ہے اور جی بن حال ہی رہا ہے۔ تو ان شارٹ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پہلا حال کلمہ کا یا عیسیٰ کا وجیہن کو کر لیں، اس پورے لفظ لائن کو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دوسرا حال ہو گیا من المقربین، اب تیسرا حال آگے آنے والا ہے۔ شاباش ماشاءاللہ اسماء کامران صاحبہ، بہت اچھی ترکیب، بہترین میم ترجمہ۔ بشرا ہوں، معذرت۔ سوری بشرا معذرت، بہت اچھی اور اس کا ترکیب اور ترجمہ میم بہت اچھا ہوگا ترجمہ اور مقربین میں سے ہوگا یا ہوں گے ماشاء چاہیے۔ یہ میں ایک دفعہ کر دیتی ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے جتنا اچھا آپ نے کیا، لیکن وہ مجھے ایک دفعہ ویسے کر دینا چاہیے، کسی بہن کا کچھ سننے سے رہ جی گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، شاباش، اسی طرح محنت کریں ماشاءاللہ، جب آپ پڑھائیں گی آپ بہت اچھا پڑھائیں گی، آپ انشاءاللہ جتنی آپ کو وہ سکون سے اور اطمینان سے، آرام سے، تسلی سے پڑھاتی ہیں۔ کچھ میری ایسی ہیں آپ بہنیں، مجھے اسٹوڈنٹ میں پتہ نہیں کیوں کہتی ہوں، حالانکہ میں بھی آپ ہم سب ایک ہی کولیگز ہی ہیں، لیکن چلیں کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کا انداز بہت پیارا ہے، انشاءاللہ ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت مزہ آئے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی ہوتی ہے، اپنی اس چیز کو پہچانا کیجیے، اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کیجیے، اور جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی کم ہے کسی میں، جیسے مجھے لگتا ہے فرض کریں میں بہت تیز بولتی ہوں، میں اس پہ بڑا کنٹرول کرتی ہوں، اور تو جو چیز آپ کو لگتا ہے اپنی شخصیت میں پڑھاتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زور سے بولتی ہوں میری بہت خواہش ہے کہ میں آرام سے، تسلی سے، میں بہت وقار سے بولنا چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے، وہ آپ سب بہنیں جنہوں نے انشاءاللہ پڑھانا ہے وہ اس کو نوٹس کیا کریں اور اس پہ محنت کریں، اور جو چیز اللہ نے گفٹ کی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اور کیا اسے کہتے ہیں، اور اس کو اجاگر کریں، اس کو ہائی لائٹ نکھار۔ کریں، ٹھیک ہے۔ جی اچھا جی انشاءاللہ۔ چلیں، جی میم اچھا جی، جزاک اللہ۔ اس کو ایک دفعہ میں جلدی سے کر دیتی ہوں۔ جب یہ اس شروع میں آ رہا ہے تو اس کو اذکر کے محذوف فعل کے مفعول بھی گرامر والے مانتے ہیں، بیچ میں آتا ہے تو تھوڑی ترکیب مختلف ہو جاتی ہے، نہیں بھی آتی ترکیب تو کوئی بات نہیں، ترجمہ سن لیں، بس پریشان نہیں ہونا۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کو انا پہلے، تجھے، آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب آگے حال سب شروع ہو رہے ہیں، 4 حال آنے والے ہیں جو ایک دوسرے پر عطف ہو کر ایک ہی حال ہوگا۔ اب کلمہ کا بنا لیں یا اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا بنا لیں۔ سب سے پہلا وجیہ آ رہا ہے، یہ ان کی خوبیاں ہیں، ان پہ بھی غور کیجیے گا۔ یہ جو دیکھیں پیغمبر تو کوئی نہیں ہو سکتے، وہ تو گاڈ گفٹڈ ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں، اور جتنے تھے بس سب سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کا سلسلہ اور جو ان کے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین جو بھی ہیں، تو ان کی جو اچھی اچھی خصوصیات ہیں جو قرآن پاک میں، خاص طور پہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اپنا فوکس مین قرآن پہ رکھنا چاہیے۔ اب جو ان کی خصوصیات آ رہی ہیں، کچھ چیزیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں،
कुछ चीजें जो हम अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं, हमने जरूर कोशिश करनी है कि इनकी क्या क्या अच्छी बातें हैं, किस नबी का जिक्र आया, उनकी किन किन बातों का जिक्र आया, हमने भी कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत हम अपने अंदर उन चीजों को लेकर आए। खासतौर पर जब हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जब कभी अल्लाह ने तौफीक दी। वैसे तो हर मुसलमान हर वक्त तबलीग के हालत में होना चाहिए, लेकिन हम नहीं होते, हमें खास ही मौके पर ये करना पड़ता है। तो तब इन सब चीजों को ये हमारे अंदर ये शख्सियत में आहिस्ता आहिस्ता सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते आनी चाहिए। अच्छा, तो अब उनके आगे से ये खूबियां हैं ये उनका, लेकिन यहाँ पर ग्रामर के लिहाज से उनका हाल शुरू हो रहा है। पहला ये है कि वो दुनिया और आखिरत में वजीह, बहुत इज्जत वाले, बहुत मर्तबे वाले, बहुत कदर मंजिलत वाले होंगे, और मुकर्रबीन में से होंगे, अल्लाह के जो करीब वाले बंदे हैं, अल्लाह के कुर्ब, इसके खास लफ्ज था मेरे ज़हन से निकल गया, किसी ने बड़ा मजे का उसका तर्जुमा किया था। खैर, जो बस अल्लाह के करीब है, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो गया। ये 2 हाल हो गया। अब तीसरे हाल की तरफ चलते हैं। तीसरा चौथा दोनों इसी आयत में हमें मिल जाएंगे। बुशरा थी, और अच्छा किया बुशरा मुझे बता दिया करें, मैं कभी गलती से किसी का नाम ले लूं। आपने इतनी मेहनत की है माशाल्लाह, तो क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। ठीक है, असल क्रेडिट तो अल्लाह ने देना है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि मैं सही नाम लेकर उस बंदे का जिक्र करूं। अच्छा जी, रोल नंबर 9 अस्मा कामरान, अगर हैं तो वो आ जाएं, नहीं तो आगे चलते हैं। रोल नंबर 10 है साइमा नईम है। रोल नंबर 11 है तहमीना। मेरा 9 है रोल नंबर। अच्छा, आप हैं, मुझे लगा शायद आप नहीं है, इसलिए मैं आगे चली नाम कहाँ गया? हाँ जी, नहीं अमीन बाजी, आपका 13 है 13 है जी, 13 आपका, ये जो नई लिस्ट बनी थी उसमें आपका 13 है। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक हो मेरे गया। ख्याल में अस्मा कामरान, हाँ शायद अस्मा का ही मुझे मैसेज आया था वो। ओके ठीक है। रोल नंबर 10 है, 11 है तहमीना, रोल नंबर 12 है सफिया। सफिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन है? मैम मैं तहमीना। अच्छा तहमीना, आज किसी और आईडी से आप आई हैं, मैंने पहचाना नहीं। तहमीना सुनाएंगी? जी मैम जी, इंशाल्लाह कोशिश। चलें, शाबाश माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा है जो पहली जो है बाब तफसील से है, वो इसका फाइल है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे। अन्नास ठीक है मफूल होगा मैम, अन्नास जी, मफूल। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म महदी सी हरफ जार, और महदी जो है मजरूर जार मजरूर मिलके मुतल्लिक हो जाएगा। शाबाश, मुतल्लिक भी कर सकते हैं। और मैं आपको एंड पे बताती हूँ, आपको जो आप जिस तरह तैयार करके आई हैं आप बताएं, पूरा करें इसको, फिर मैं बताती जी। वकाहलन वाव आता है, फिर वकाहलन कहल जो है मैम ये जवानी का होगा ना, कि जवानी में भी हूँ जी। ये कहूलत का ये भी वो जो है एक पीरियड होता है, ये जवानी और बुढ़ापे के बीच में है। अच्छा, आप ये बताएं, आपको क्या लग फिर रहा है कि महदी को ये हमने मुतल्लिक हालते मैंने बनाया। नसब में है? जी, ये मंसूब है, तो क्यों मंसूब है? और फिर पीछे आपने वाव का आतिफा कहा, तो उसका हाल पीछे कहाँ अतफ हाल करना चाहेंगे? अच्छा, आप हाल बना रही हैं, ठीक है मैम, ये माशाल्लाह। हाल तो फिर इसका अतफ किस पर करेंगी पीछे? जी, हाल होगा, ठीक कह रही हैं। इसका अतफ। जी जी मैम, इसका अतफ पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, या फिर जो कलेमा आया है ना पीछे, उसकी तरफ हो जाएगा। अच्छा नहीं, अच्छा ये जो कहलन है ना, इसको इतनी दूर ना लेकर जाएं, क्योंकि ये जी महद और कहल साथ साथ आए हैं, इनका आपस में ताल्लुक है। यानी कि वो लोगों से, अच्छा, जो बच्चों का पंघूड़ा होता है ना, जो वो माँ की गोद, अब कहने हाँ जी गहवारे में भी बात करेगा, और कहूलत की उम्र, जो पक्की उम्र, थोड़ा सा मैं बताती हूँ अभी उसके बारे में, उसमें भी बात करेगा। तो अब ये आपस में इनका अतफ हो रहा है। कहलन का करना आपने पीछे फिल महदी पर है, लेकिन असल में क्या है कि फिल महदी जिसके मुतल्लिक है ना, वो किसी ने कुछ कहा, जी किसी ने कुछ कहा, जैसे किसी ने कहा, मैं एक मिसाल दे रही हूँ समझाने के लिए, किसी ने कहा सबीयन है, स्वाद से बच्चा, तो किसी ने कहा कि वो जी यहाँ पे सबीयन है, महजूफ फिल महदी उसके मुतल्लिक है, तो कहलन सबीयन के ऊपर अतफ हो रहा है। अच्छा, अगर सबीयन नहीं समझ आ रही ना, उसका जी मतलब होता है कि वो लोगों से इस हाल में बात करेगा कि गहवारे में बच्चा होते हुए, और कहूलत में जी भी।
یہ ہے اصل میں. نہیں سمجھ آ رہی تو اب یوں کرے کہلن کو پیچھے فی المہدی پر کرتے ہیں, فی المہدی کو متعلق نہ بنائیں, حال بنا دیں. یہ یکلمو میں جو فاعل نہیں ہوا اس کا حال بنا دیں, فی المہدی کو چاہے جار مجرور ہے, محلن تو آپ اس کو منصوب کہہ دیں, آپ کہہ دیں کہ یہ جگہ حال کی ہے تو کہلن کو اس پر عطف کر دیں. اور اگر کسی بہن کو کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ بس مجھ سے ترجمہ سن. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اس کو کیا کریں گے؟ وہ میم جی پھر عطف ہوگی, من الصالحین جی بھی حال بن جائے گا جیسے من المقربین تھا, صالحین میں شاباش. سے ہوگا. اب اس میں اس طرح سے ہے, سب بہنیں غور سے سنیے, کہلن اور فی المہدی کا آپس میں تعلق, یہ ایک چیز ہے. تو یکلم الناس فی المہدی و کہلن, یہ جملہ فعلیہ تیسرا حال بن رہا ہے کلمہ کا. سب مصحف اپنا دیکھیں, کلمہ یا عیسیٰ علیہ السلام کے 4 حال میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور 4 حال ایک دوسرے پر عطف ہو کر فائنلی ایک حال بنے گا. اچھا, پہلا وجیہن تھا, دوسرا من المقربین ہے, تیسرا یکلم الناس فی المہدی و کہلن ہے, چوتھا اور آخری حال من الصالحین ہے. اب کیسے حال بن رہا ہے؟ اصل میں جو متعلق نظر آ رہے ہیں وہ ایک چیز کے متعلق ہیں جو معذوف ہے, وہ حال ہے اصل میں. بس اتنی سی بات ہے, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. یہ 4 حال ہیں, ان کو ایک دوسرے پر عطف کر کے سب کو وجیہن پہ عطف کر دیں, وجیہن کو معطوف علیہ, اگلے 3 کو معطوف, ان کو ایک ہی حال بنا دیں, یا عیسیٰ کا بنا دیں, عیسیٰ علیہ السلام کا, یا کلیمہ کا بنا دیں. بس اب یہاں پر دیکھیں, کہلن کے بارے میں بھی اتنی مختلف آراء ہیں, زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ادھیڑ عمر کہتے ہیں, اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے, یہ پراپر پختہ جوانی, جب بھرپور جوانی کے بعد اور بڑھاپے کے درمیان میں ایک عمر ہوتی ہے, پکی عمر بھی کہہ لیتے ہیں یا پختہ, بس ادھیڑ عمر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض نے کہا 30 سے 50 کے بیچ میں, بعض نے کہا نہیں 35 سے 50 کے بیچ میں, کسی ایک جگہ میں دیکھی تھی انہوں نے 40 کے بعد کہا یہ شروع ہوتی ہے. خیر جو بھی ہے, یہ زیادہ رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ان کو اٹھایا گیا, جو ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق, وہ تب ان کی 32-33 سال ایج تھی. تو یہ ایج تو ابھی انہوں نے نہیں دیکھی جو کہولت کی ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر انشاءاللہ جو ہمارا عقیدہ ہے, آپ لوگ خود اپنے عقائد کے مطابق اس کو تفسیر سے دیکھ لیجئے گا کہ وہ واپس آئیں گے, پھر اس عمر کو پہنچیں گے, پھر سارا کچھ جو بھی ہے وہ خود پڑھیے گا. میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی بات میری منہ سے ادھر ادھر ہو, یہ چونکہ گرامر کی کلاس ہے تو تفسیر میں آپ اپنے دلچسپی کے مطابق خود دیکھ لیجئے گا, اس میں بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. تو یہ ابھی انہوں نے دیکھنی ہے, پھر وہ واپس آئیں گے. تو ابھی انہوں نے ماں کی گود میں, ان کے گہوارے میں, پنگوڑے میں, جو بھی اس کی مختلف ترجمہ کیا, وہاں پہ بھی لوگوں سے بات کریں گے اور کہولت میں بھی کریں گے. پھر کسی نے اس کا یوں تفسیر کی, یوں ترجمہ کیا کہ وہ پنگوڑے میں اس طرح بات کریں گے, ماں کی گود میں, گہوارے میں, جس طرح کہ کہولت میں کوئی کرتا ہے. لیکن وہ مجھے کوئی اتنا نہیں اس کے ساتھ سوٹیبل لگ رہا. ہاں ایک رائے اور بھی تھی کہ اگر فرض کریں, چلے مان لیں کہ انہوں نے کہولت کی عمر دیکھ بھی لی ہے, تو اس کا مطلب انہوں نے بچپن بھی دیکھا, کہولت بھی دیکھی, اور پھر وہ نہیں ہے, تو پھر خدا کیسے ہو گئے؟ خدا تو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے رہے گا. تو یہ بیسیکلی یہ ساری آیات جو ہے نا, وہ جو نصارہ ہیں ان کے جو غلط عقائد تھے, غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے تھے. اس کی ہر آیت میں ایک بات میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پورا حضرت مریم کی وہ ڈیٹیل سے بتایا تھا. بعض ان کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ان کا حصہ کہتے ہیں, تو حالانکہ وہ ان کی مدر کی دعائیں آپ دیکھیں, اور پھر ان کا پیدا ہونا, ان کی پرورش, ان کے حالات, پھر آگے ان کے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونا, ان کے حالات. ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ ایک موجزے سے پیدا ہوئے, لیکن یہ ساری باتیں نفی کر رہی ہیں کہ وہ جو ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ ساری آیات بیسیکلی اسی کانٹیکسٹ میں. اس کا جی میں نے آپ کو اس کی ترکیب ہو گئی, جلدی سے ترجمہ کر دیتی ہوں. اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا, اور کہولت میں بھی, اور وہ صالحین میں سے ہوگا, نیک لوگوں میں سے ہوگا. یہ سارے حال بنا دیے. سمجھ آئے ہیں ٹھیک ہے, نہیں آئے شوق ہے تو ریکارڈنگ میں سن لیں, نہیں ٹائم مصروفیت ہے تو آپ کو اگر میرا ترجمہ سمجھ آ گیا, ان آیت کا کوئی مفہوم, کوئی بات دل پہ اتری ہو, تو آپ بس اس سے فائدہ اٹھائیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز کی ترکیب, حال, تمہیز ہی ہمیں سمجھ آئیں. ہم نے اس کا ایکسٹریکٹ بھی لینا ہوتا ہے, ہم نے سیکھنا بھی تو ہوتا ہے. تو گھبرایا نہ کریں, نہیں ترکیب سمجھ آئی ترجمہ سن لیں. اللہ کرے کہ ترجمے سے ہمارے دل پہ اثر ہو, اور اس کی کوئی تفسیر جا کے خود سے پڑھ سکتی ہیں, اس سے کوئی جو سیکھنے کے پوائنٹس ہیں وہ نکالیں ہر آیت میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, آج کی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, آیت نمبر 47.
तहमीना माशाल्लाह, शाबाश, बारिकल्लाह फीक, आपने कोशिश की, शाबाश जी। आगे है रोल नंबर 12 सफिया। देखिए अगर किसी बहन का सवाल है तो आप आखिर में पूछिएगा। तहमीना आप कुछ पूछना चाह रही थी, आप पूछें, आप शायद अभी मुझे बता रही है कुछ मिस तो मैम नहीं किया मैं आपने? ये मैंने पूछ रही थी कि मैंने ये आयत मैं करूँ या आगे आप? 47 आप करना चाह रही हैं, आपसे करवा लेते हैं, आप कर लेंगी? अच्छी बात है, क्योंकि शुरू में जो 30 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो कि अस्सलाम वालेकुम रेगुलर रहमतुल्लाहि व आते हैं। बरकातहू। सिस सफिया सफिया आ गई। सफिया जी। आपसे अगली आयत ना सुनने की आप ये सुनाना चाहती हैं? मर्जी से आपकी बाद में सुनाती हूँ, अब बाद में। ये वाली अच्छा तहमीना से सुनते हैं। तहमीना हाँ, सुना जी रही जी है, जी मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। सफिया तो हर दफा ही सुनाती हैं। ठीक है जी, ठीक है। तहमीना आप सुनाएं। जी मैम। वैसे भी मेरी कॉल कोशिश है कि पहले 30 स्टूडेंट जो है ना, 30-32 वो ज्यादा फिर भी रेगुलर हैं और सुनाते हैं। बाद वाले बहुत कम सुना रही हैं जो नई स्टूडेंट्स हैं, वो वैसे भी अल हदीद वाले ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अब यही जो स्टूडेंट है पूरी पूरी आयत एक सुनाना चाहें, कभी छोटी है तो एक से ज्यादा सुनाना चाहें, तो ज्यादा हम इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, चले जी, आयत नंबर 47 करें, इसको पढ़ें। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर। क़ालत में हिया फ़ाइल है जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जा रहा है। रब्बी बिल्कुल में या शुरू वाला भी माज़ूफ़ है, या हर्फ़ निदा, और इसमें जो या मुतकल्लिम है वो भी माज़ूफ़ है। तो ये मैम या अच्छा खालिदा बाजी, नहीं आज आपकी बारी नहीं है, ये रोल नंबर के हिसाब से चल रहा है। उनकी आयत छोटी थी, इस वजह से वो अगली आयत सुनाना चाह रही है। ठीक है, तो अभी रोल नंबर ये कौन सा चल रहा है? ये 11 है 11 मैम। चल रहा है। ठीक है, आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपकी अभी बारी नहीं है। अच्छा ठीक हो गया जी। रब्बी सब बहनों को बहुत बहुत दफा हम कर चुके हैं। या भी माजूफ है, शुरू में या हरफुन निदा, एंड पे या मुतकल्लिम भी माजूफ है। तो या और रब्बी मिलकर हरफुन निदा और मुनादा मिलकर निदा बनते हैं। कैसे बनते हैं? वो अदू के कायम मुकाम जो होता है या हरफुन निदा, ये आप बहनों को आना चाहिए, इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब जवाबुल निदा बताएं। जवाब निदाए अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर तक मैम। अन्ना ठीक है, हर्फ इस्तिफहाम और यकूनु नहीं हमें हर्फ ना कहें, हरफो इस्तिफहाम सिर्फ दो हैं, हल और हमजा, जिसे आ भी कह दें। जी बाकी अस्माए इस्तिफहाम, मस्त और बहुत सारे अस्माए इस्तिफहाम ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम इसमें इस्तिफहाम भी हैं, ज़र्फ भी हो सकते हैं, शर्त के भी इसम हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको बस इसमें इस्तिफहाम ले लें। आगे और भी डिटेल है, लेकिन आप बस उसमें ना जाएं, छोड़ दें। मैंने आज सोचा था अन्ना को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना, सिंपल रखते हैं आज। जी। यकूनु में मैम कफ का नून इसका काना यकूनु से इसको छोड़ दें, मतलब काना का एक इसम है, एक खबर है, इसका इसम और खबर बताएं। वैसे काना यकूनु जरूरी नहीं है कि फेल नाकिस के तौर पर आए। आज अगली जी आयत में कुन फयकून में ये फेल ताम के तौर पर भी आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये नाकिस ही है, तो नाकिस होगा तो इसम और खबर होगी, ताम होगा तो फाइल होगा। तो यहाँ पर आप नाकिस हम मान रहे हैं, तो इसम और खबर बताएं। ली मेरे लिए मैम ये तो फिर मुतल्लिक हो जाएगा ना? मुतल्लिक होगा, तो जिसके मुतल्लिक है वो असल में खबर है, वो नहीं है तो बस एक खबर ली को बना दे, एक खबर अन्ना को बना दे। जब भी कभी जी काना यकून वगैरह इस तरह से आए ना, उसके शुरू में अन्ना आए या कैफा इस तरह से आ रहा हो, तो आप इसको खबर वगैरह बना, खासतौर पे अन्ना को आप खबर मुकद्दम ही बना दें, आप आसान रहेंगी। इस यकूनू की जगह कोई और फेल, प्रॉपर फेल होता है ना, ताम, तो जी फिर हमने अन्ना को खबर नहीं बनाना था, फिर या तो मफूल फी मुकद्दम बनाना था या हाल बनाना था। बस इतनी सी इसकी तरकीब है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। आगे तफसील है, तफसील बहुत ज्यादा है। अन्ना बहुत माना में इस्तेमाल होता है। अन्ना कैफा के, मीनाइना, हैसू और मता, बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है। जिस माना में आप इस्तेमाल करेंगे तरकीब वही होगी, लेकिन एट द एंड या मफूल बनेगा या हाल बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे यकूनू चूंकि नाकिस मान रहे हैं, तो इसलिए इसको खबर बना लें। अन्ना एक खबर ये कर लें, एक ली कर लें, वालादुल को इसम कर लें। तो काना ये यकूनू अपने इसम और फेल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। जुमला फेलिया होकर क्या बना? जवाब निदा मैम। शाबाश। फिर निदा, रब्बी निदा अपने जवाब निदा से मिलकर क्या बना? ये जुमला निदाइया। जुमला निदाइया बन गया। ठीक है माशाल्लाह। जुमला निदाइया होकर क्या बना?
मैम ये कालत के लिए मकूला। एक्सीलेंट एक्सीलेंट माशाल्लाह। मकूलुल कौल मकूला या मफूल भी होता है वो। अब कौला फेल फाइल मफूल मिलकर ये जुमला फेल किया होगा। तर्जुमा कर। कालत तो हजरत में उन्होंने यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब कैसे मुझे एक लड़का होगा। शाबाश। मुझे या मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, तो अन्ना यहाँ पर कैसे यानी कि उन्होंने बस इसम इस्तिफाम के तौर पर सिंपल आप जी बस ले ले। वालादुन याद रखें, गुलामुन भी लड़का होता है, वालादुन भी लड़का होता है। वालादुन छोटी उम्र का लड़का होता है, गुलामुन थोड़ा बड़ी उम्र का लड़का होता है। अच्छा जी आगे, वलम यम ससनी बशर, इसको क्या करेंगे? वो फिर था लम जो है ये ये वाव ताकीद हालिया ही असल में हालिया बन रहा है, लेकिन चले आप अगर आतफा करना चाहें वो भी ठीक है। आगे अच्छा लम ये ताकीद के लिए नफी की मुजारे पे आता है तो लम तीन काम इसको करता है ना, जी तीन काम क्या करता है लम? मजूम कर देते मुजारे को शाबाश। और नफी नफी में ले जाता है और ताकीदी नफी, माजी ताकीदी नफी ताकीदी करता नफी है। और और माजी माशाल्लाह माजी नफी। माशाल्लाह तहमीना, क्या खा रही हो आजकल? माशाल्लाह एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत चेंज हो गई हो, वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करो, बीच में ढीली हो जाती है और सारे हो जाते हैं, हम सारे हो जाते हैं। अल्लाह ताला बस हमें जोड़ के रखें, इसी एनर्जी के साथ पढ़ो आइंदा भी, ठीक है? आमीन हर क्लास में चाहे सुनाना है या नहीं सुनाना, तैयारी आपकी इसी तरह होनी चाहिए। शाबाश। आगे चले, यम ससनी मीम मादा बाप सीन बताएं। सीन इसका मीम सीन सीन इसका मादा है और ये बावे सीन से है और जो है ना इसका फाइल जो है वो बशरुन होगा शाबाश। ये और यमसस नून के असल साथ में मासीसा यमससु मस्सा यमस्सु था ना, लेकिन जब जी कभी हुरूफ जाजिमा वगैरह आते हैं ना तो फिर इसको खोल दिया जाता है ताकि पता चले कि इसका जो आखिरी हर्फ है वो मजूम हो रहा है। मजमून वैसे हाँ, वैसे तो वो इदगाम कर देते हैं ना जब एक जैसा लेटर जी आता है। मासीसा मस्सा बन गया, यमससु यमस्सु बन गया। और लेकिन जब कभी ये इस तरह का कोई चीज आ जाए या कोई और भी एक सूरत होती है उसमें, फिर इसे कहते हैं फक्को इदगाम, यानी कि इदगाम गायब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। शाबाश। बशर इसका फाइल हो गया और या फाइल जो है वो मफूल बताया, नून मफहूम नूने बिकाया। ये जुमला फेलिया हाल बना दे या चले अतफ कर दे, तो हाल तर्जुमा बना करें। हाल ज्यादा अच्छा है। जी इस हालांकि हाल में जी हालांकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अब इंसान हालांकि मुझे किसी बशर ने नहीं छुआ। अच्छा, आप ये भी कह सकती हैं हालांकि किसी बशर ने, किसी इंसान ने मुझे नहीं छुआ। एक्चुअली जी होता क्या है यहाँ पर, हम ये नहीं कहेंगे कि मफूल पहले आ रहा है फाइल बाद में आ रहा है। मैंने शायद कभी किसी क्लास में आप लोगों को बहुत डिटेल से बताया था फाइल मफूल की ना। ये चार तरह से आता होता है। दोनों जाहिर है, दोनों यानी कि, और दोनों जमीर हैं। एक जाहिर है एक जमीर है, लेकिन याद रखें जब कभी एक जमीर और एक जाहिर हो, यानी कि आपका मफूल जमीर है और फाइल जाहिर, बस ये सूरत है, बाकियों को छोड़ दें, बाकी तीनों सूरतों का पैटर्न सेम है। लेकिन जब कभी मफूल जमीर हो और फाइल जाहिर हो तो फिर जमीर को आपको पहले लाना पड़ता है। फिर अब ये ना समझे कि हसर पैदा हो रहा है। तभी ना मेरा पॉइंट जी समझ आया। जी मैम जी मैम फाइल और जी मफूल चार तरह से आ सकते हैं, दोनों जाहिर हो सकते हैं, फाइल भी जी जाहिर मफूल भी जाहिर। दोनों जमीर हो सकते हैं, फाइल भी जाहिर मफूल भी जमीर। इनमें से एक फाइल जाहिर मफूल जमीर, या फाइल जमीर मफूल जाहिर। बाकी तीन जी का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कभी मफूल जमीर हो और फाइल जो है जाहिर हो तो फिर मफूल को पहले लाया जाए। जी अच्छा जी। जैसे हालांकि ऐसा मुझे मुझे भी, आप यूं भी कह सकती हैं मुझे, लेकिन आप फाइल पहले कर दे। हालांकि किसी इंसान ने मुझे नहीं छुआ, मुझे जी हरगिज नहीं छुआ। और लम यमससनी, इसको महसूस करें, ताकीदी नफी है। आगे चलें। जी मैम और ये सारा हाल है, ली या मुतकलिम नहीं है, ये उसका हाल है, मेरा उसका, वो जो बात कर रही है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनका हाल है। जी किसी बहन को ना समझ आए तो बस आप अतफ कर दें और तर्जुमा कर दें। आगे चल। कॉला में हुआ फाइल मैं अल्लाह ताला ने नहीं बल्कि जो आए थे ना शबरी लेके मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनकी तरफ जा रहा है कॉला का वो फाइल जो है ठीक कज़ालिक है। की काफ तशबीह का है साली का इसम इशारा
वैसे ये जार मजरूर हो जाएगा मैम, काफ जो है वो होता ये जार जाली का ही है, ठीक है, लेकिन जी ये जो काफ है ना मुखातिब की ज़मीर, ये जी बदलती रहती है, आपको पता है ना, ये अकॉर्डिंगली जिससे जी मुखातिब आप कर रहे हैं, तो जी इसलिए जाली की इस तरह से, जी तो मुखातिब के मुताबिक ये जाली की, जालिकुमा, जालिकुम, जालिका, ये इस तरह से बदल जाती है, ये काइंड ऑफ जालिका है। काफ हर्फ जी तशबीह हो गया, ठीक हो गया। अल्लाह लफ्ज जलाला को क्या बनाएंगी? मैम ये मुब्तदा ये मुब्तदा। अच्छा, कजालिका को क्या बनाएंगी? मैंने पूछा ही नहीं। मैम इसको खबर मुकद्दम कर लेंगे। अच्छा, आप इसको खबर मुकद्दम करना चाह रही हैं, तो फिर यखलुकु मा यशाउ, इस जुमला फेलिया को क्या बनाएंगी? अच्छा फिर मैम इसको क्या बनाएंगे? कजालिका का मैं आपको बताती हूँ, कजाली की आप यूं करें, आप यखलुकु मा यशाउ को जरा खोलें, यखलुकु ये खबर हुआ है। फाइल है इसमें, खा लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और मा यशाओ जो है मा मसूला है। यखलुकु का वो बताएं फाइल, बाब हुआ नासरा से फाइल फाइल मैम, हुआ बताएं, सॉरी, हुआ। हुआ फाइल ओके है। ओके, मा यशाउ, मा क्या है? मा मसूला, मा मसूला, यशाउ इसका और सिला, यशाओ शीन शीन जा हमजा इसका ये सिला है, और इसका रूट वर्ड है शीन जा हमजा। ठीक हो गया। और इसमें भी हुआ फाइल है जो अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि उन्होंने ठीक है। फरमाया अच्छा, कि होता क्या है, जब आप सिला और मौसूल बना रहे होते हैं ना, तो फिर सिला का बेसिकली मौसूल की तरफ जा रहा होता है, वो देखना होता है, और ये एक रूल है। फिर वो देखना होता है कि मौसूल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। फाइल फाइल की जमीर जा सकती है माँ की तरफ, या यहाँ पर मफूल की जा सकती है। तो जी ये शाओ के अंदर आपने हुआ कहा और आप अल्लाह ताला की तरफ ले गई, आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जो चीज माँ की तरफ लौटनी है वो यहाँ पे नहीं है, वो माजूफ है। माँ ये शाऊ, वो जिस चीज अच्छा को चाहता है, ठीक है, वो जो जी माजूफ है ना, वो माँ की तरफ लौट रहा है। ठीक है, मेरे अच्छा कहने का मतलब है कि यशाओ का फाइल ठीक है आपने कहा लौटाया, लेकिन इस वक्त आप उसको सिला बना रही हैं, तो इस वक्त सिला बनाते हुए ख्याल रखना है कि सिला का जोड़ बन भी रहा है कि नहीं मौसूल से। ऐसा तो नहीं मैंने मौसूल वाहिद है, सिला जमा आ रहा है, मौसूल जी जमा और ये मुजक्कर है, और मैं इसको मोनस वगैरह गलत कर रही हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि माँ और ये शाओ मौसूल सिला है? एक जमीर होती होती है सिला के अंदर, खास तौर पे जब सिला जुमला बनता है, तो वो जमीर को मौसूल की तरफ लौटना चाहिए, या वो फाइल की होगी या मफूल की। फाइल की नजर आ जाएगी, अंदर होगी, मफूल की नजर आ भी सकती है, माजूब भी हो सकती है। यहाँ पर फाइल की माँ की तरफ नहीं जा रही, जो वो बनाता है, जी जैसे सॉरी, जो वो चाहता है, ठीक है, जैसा जी वो चाहता है। तो अब ये माँ तो नहीं है, माँ तो उस वो चीज है जो वो चाहता है। जी इसका मतलब है माँ यशाऊ, यहाँ पर वो माजूफ है, हु माँ की तरफ लौटेगी जो माजूफ है, और जी यशाऊ का हुआ अल्लाह लफ्ज जलाला की तरफ लौटेगा। अच्छा, ये आपने एक बात कर दी तो मैंने इतना लंबा बोल दिया, वैसे मैंने ये बिल्कुल नहीं बताना था, ये ज़मीर आयत मैं इसको स्किप करती होती हूँ। किसी को समझ आ गई है मेरी बात, ठीक है, वरना सब इसको छोड़ें, आगे चलें, तर्जुमा करें। अच्छा हाँ, रुके रुके, असल बात, कजालिका, जब भी कजालिका आए ना, ये काफ हरफ तशबीह वाली जब भी कोई चीज आए ना, तो याद रखें, ये आम तौर पर किसी चीज की सिफत बन रही होती है। आप इसको ना किसी माजूफ मफूल मुतलक या मफूल भी की जमीर की सिफत बन रही होती है, ये लिख लें, याद रखें, बस तरकीब आसान हो जाए। जब भी काफ हरफ तशबीह से कोई चीज आए, और काइंड ऑफ कजालिका, कजाली की, ये एक महजूफ मफूल मुतलक की सिफत, ये और बात है कि सिफत भी माजूफ है, ये उस सिफत के मुतल्लिक है, लेकिन आप इस लंबे चक्कर को छोड़ दें, बस। कजालिका जब भी आए, एक मफूल मुतलक की सिफत आप बना लें, महजूफ मफूल मुतलक की, कभी कभी मफूल भी हो सकता है, जो भी है ना, वो महजूफ होगा, उसकी ये सिफत के तौर पर हम ग्रामर वाले इसको मानते हैं। तो अब लफ्ज जलाला की तो नहीं बनेगा ये, तो ये यखलुक के, इसको आप कह दें, आप कह दें कि यखलुका का वो मफूल मुतलक था जिसकी ये सिफत है कजाली की, और यखलुकु फेल अपने फाइल हुआ, अपने मफूल मुतलक महजूफ जिसकी सिफत कजाली की है, और अपने मफूल बिही मा यशाउ के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर लफ्ज जलाला अल्लाह के लिए खबर बन रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहनों को मेरा ये पॉइंट, ये बात समझ आ गई होगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, तर्जुमा करें, बस तर्जुमा सुन।
قالا اس نے کہا یا فرمایا کسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. شاباش. یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اسی طرح اللہ، اور اسی طرح کا پہلے کرے کیونکہ مقدم ہو گیا نا. اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. لیکن جب پیچھے حضرت یحییٰ کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا کو ان کی خوشخبری دی گئی تو وہاں پہ یفعلوا کا آیا تھا. تو یفعلوا کا آیا تھا کیونکہ یفعلوا میں یخلق میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. یفعلوا تب ہوتی ہے کسی چیز کو بنانا جبکہ جو ظاہری اسباب موجود ہوں، اور یخلق تب ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا پیدا کرنا جب ظاہری اسباب موجود نہ ہوں. وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ وہ اتنے بوڑھے میاں بیوی، اور بیوی بھی ان کی جو تھی انفرٹائل تھی، لیکن ان کا بچہ ہوا، لیکن اسباب تو تھے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اور یہاں پر آیا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء. یہاں پہ تو ظاہری اسباب ہے ہی نہیں، باپ ہے ہی نہیں. تو یہ ایک بیوٹی تھی اس کی، تو اسے میں نے تھوڑا بتا دیا. جی آگے چلیں، اس کا ترجمہ اینڈ پہ میں ایک دفعہ کر دوں گی. اذا سے شروع کریں، بلکہ آپ رکے تھے امینا، ایسا کریں نا یہ اور اگلی آیت وہ چھوٹی ہے کسی اور سے کروا دیں. ٹھیک ہے، آپ کا ماشاءاللہ کافی ہو گیا. بارک اللہ فیک. صفیہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفیہ آخری لائن ہے آیت کی، جلدی سے اس کو کر دیں، بتا دیں، پھر آگے چلیں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا جو ہے اس میں ظرف ہے اور اس میں شرط کا معنی دے رہا ہے اس میں، کیونکہ اس کے آگے دو جملے ہیں نا اس لیے. شاباش. اس کے آگے جب اذا کے بعد دو جملے آئے تو یہ شرط والا ہوگا. اذا کا، لما کا، کلما کا پتہ اسی طرح چل جاتا ہے. اور پھر اس کے آگے جو جواب الشرط ہے اس پر فا کا داخلہ بھی ہے، فا جو رابطہ ہے جزائیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اذا کے بعد آگے قضا امرن جلدی سے بتا دیں گے. جی تو یہ جی قضا جو ہے خوف زود یا یہ مادہ ہے، ضربہ یزید سے آتا ہے. یہ قضا یا یزید ہوتا ہے، صرف ماضی ہے، اس کا فاعل ہوا ہے. اور یہ امرن فعل کیا پلس بنا؟ فاعل. امرن جو ہے مفعول بھی بنا. تو یہ جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہوا؟ فعل فاعل یہ شرط بنا، شرط شرط بنا. اب جواب الشرط بتائیں. جی جواب شرط جو ہے یہاں سے فإنما يقول له کن تک ہے، یہاں تک پورا جو ہے جواب شرط ہے. ٹھیک تو ہے، فا جزائیہ ہے، انما کلمہ حسر ہے. ماشاءاللہ. ماں اور اس میں انما میں ماں کون سی ہوتی ہے؟ مائے کافا ہوتا ہے نا، انا کے ساتھ ویری ماں گڈ، آتا ہے ویری گڈ. وہ پھر اس کا اثر ختم کر ختم دیتی کر ہے. دیتا اب نہ کوئی اس کا انا کا اسم ہوگا، نہ خبر ہوگی. ترجمہ بھی بے شک کے ساتھ نہیں کیا جاتا. جی. اچھا آگے یقولو کو کیا بنائیں گے؟ یہ یقولو فعل پلس فاعل ہے نا، لہو لہو جو ہے متعلق فعل ہوگا یقولو کے. کن جو ہے فعل امر ہے، تو یہ اس میں انتا جو ہے ضمیر ہے، فعل فاعل مل کر یہ مفعولہ ہوگا، مفعول بھی ہوگا. شابہ. یہاں پر جو کن ہے نا یہ فعل ناقص کے طور پر نہیں آتا. یہ کن فیکون یاد رکھیں جب بھی آتے ہیں یہ فعل تام ہے، اسی لیے کن فعل امر کو انہوں نے فاعل انتا بتایا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا اس کا ایک اسم ہے، خبر، محذوف وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں کہ کن تام ہے. شابہ. یہ مقولہ ہو گیا. مقول القول، فعل فاعل متعلق اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہاں تک ترجمہ کریں. جی سر. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کن ہو جا. ہو جا. بس. شابہ. یہ جو انما کا ترجمہ کریں گے کہ اس سے یہ ہی کہتا ہے یا اس سے صرف یہ کہتا ہے. جب حسر پیدا ہوتا ہے، حسر کے بہت سارے طریقے ہیں، اس میں ایک انما اکیلا، اگر انما کہیں آ جائے تو عام طور پہ جملہ فعلیہ پر آتا ہے، اس میں پر بھی آ سکتا ہے. تو جب انما آ جائے تو پھر ترجمہ صرف یا ہی کے ساتھ کریں گے. شابہ. یہ ختم ہو گیا. آگے فیکون کو کھولیں. جی یہاں پر فیکون جو پا عطف ہے، یہاں پر جو ہے اس یکون فا کو جو ہے عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں دونوں طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس کو کھول دیں. جی کاف واو نون ہے، کانا یکون سے ہے، مضارع ہے، اور اس میں ہوا فاعل ہے. فعل پلس فاعل مل کے خبر بنا، اور یہاں مبتدا جو ہے محذوف ہے اس کا. تو یہ مبتدا خبر مل کر جب بھی کبھی آتا ہے نا یہ فیکون، تو یہ گرامر والوں نے اسی طرح اس کو مانا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے
यकूनु फेल ताम है, नाकिस नहीं है, यहाँ पे इसका फाइल है हुआ, और ये जुमला फेलिया को खबर बनाते हैं हुआ मुब्तदा के लिए, फिर वो हुआ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमें होकर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर इस फा को आप आतिफा मानती है तो किस पर अतफ करेंगे? यकुलू पे पर करें, यकुलू पर करेंगे। पर करेंगे, और अगर इस्तनाफिया मानती है तो अलग से करेंगे। तर्जुमा कर दें जी, तो वो हो जाता है, तो वो हो माशाअल्लाह। जाता है। अच्छा अब आप रुकें, अगली आयत आप ही करेंगी, मैं एक दफा इसका तर्जुमा कर देती हूँ। औलत, वो कहने लगी या उसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा या कहाँ से होगा। अन्ना बहुत सारे माना में इस्तेमाल होता है, मैंने ज्यादा आज तफसील में बात नहीं की, लेकिन अगर किसने कैसे लिखा है तो भी, कहाँ से तो भी ठीक है। हालांकि मुझे किसी आदमी ने, किसी बशर ने नहीं छुआ या हाथ नहीं लगाया। अच्छा, आप बशर का पहले भी कर सकती हैं, हालांकि किसी बशर ने, किसी आदमी ने मुझे नहीं छुआ या मुझे हाथ नहीं लगाया, ताकीदी नफी है। लम यमससनी कौला, उसने फरमाया, अब ये फरिश्ते की तरफ है, कज़ालिका, इसी तरह अल्लाह पैदा फरमाता है जो वो चाहता है, या अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। आगे, इज़ा, जब वो किसी काम का, अमरन नकिरा, किसी काम का फैसला करता है या इरादा करता है, तो वो इन्नमा यकूलू, तो वो उससे, यकूलू लाहू, तो वो उससे सिर्फ यही कहता है, सिर्फ ये कहता है, या उससे ये ही कहता है हो जा, तो वो हो जाता। शाबाश। आयत नंबर 48 बहुत छोटी सी है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, फिर आखिरी आयत की तरफ चलते वो जो है इसको अतफ भी कहा जा सकता है या इस्तिनाफिया भी, हैं। इस्तनाफिया, हाँ ठीक है, आप इसको नया जुमला बना दें। ये जो है अल्लाह युअल्लिमु तफईल से है सिस, और इसके दो मफूल आते हैं सिस, अल्लाह युअल्लिमु, और इसका ये जो है मुजारे है और हुआ फाइल है, इसके अंदर फेल प्लस फाइल होगा, हु जो है मफूल होगा। हाँ हाँ, ज़मीर मफूल अव्वल हो गया, मफूल सानी बताएं। मफूल सानी जो है पूरे अतफ होकर किताबा, हिकमा, तौरात और इंजील मिलकर पूरा जो है मातूफ अलैह, मातूफ अल किताबा मातूफ अलैह, बाकी तीनों मातूफ, तो जी मिलकर ये मफूल बिही होगा, मफूल बिही सानी। सानी होगा। तर्जुमा कर दे जी, और वो उससे, और वो उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। माशाल्लाह। अब मुझे बताएं, युअल्लिमु का फाइल हुआ, वो किस तरफ जा रहा है, और ये हाँ ज़मीर मफूल भी, ये किसकी तरफ राजे? ये जो है ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाएगा ना हुआ। हाँ, ज़मीर जो मफूल है उनकी तरफ जाएगा, और जो फाइल का हुआ है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ। ठीक हो गया जी। इसमें बहुत सारी राय हैं। एक तो है कि वो अल्लाह ताला हजरत ईसा को किताब और हिकमत और तौरात और इंजील, एक तो सिंपल जो नजर आ रहा है बस यही तर्जुमा। एक जगह लिखा है कि किताब का मतलब है लिखना, वो उनको लिखना सिखाया, और वो बहुत जबरदस्त, वो हाफिज भी थे इन किताबों के, बहुत जबरदस्त लिखते थे माशाल्लाह, उनका हाफजा, उनका नॉलेज, तो उनको हिकमत से मुराद दानाई ली गई। एक तीसरी जगह मैं देख रही थी, किताब और हिकमत को कुरान और सुन्नत, ये, लेकिन वो थोड़ा आपको तफसीर में जाके देखना पड़ेगा कि जब वो दोबारा आएंगे तो फिर वो ये सारा सिलसिला कुरान और सुन्नत को जिस तरह फॉलो करेंगे। तो आप सिंपल जो नजर आ रहा है बस हम उसको लेके चलते हैं कि वो, यानी कि अल्लाह ताला उससे, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएंगे। ठीक है, चलें जी, ऐसा करते हैं, इस आयत को आप एक लाइन आप कर दें, बाकी अमीन बाजी से करवाते हैं, फिर वहीं पे क्लास का खात्मा हो जाएगा। बनी इसराइल तक आप। जी ठीक है। व रसूलन इला बनी इसराइला, वो जो है अतफ या इस्तनाफिया दो भी बना सकते हैं। इस्तनाफिया, हाँ दोनों बना सकते हैं आप, बस इसको ठीक है अलग से नया जुमला बना लेते हैं। जी ठीक है। रसूलन जो है ये मफूल बिही है सिर्फ, तो इसका फेल जो है महजूफ है, वो जो है जअलू सकता है, तो मैं इसके यही पूछने दो लगी थी मफूल ये होते हैं। हालत नसब की क्या वजह है। अच्छा, किसी ने रसूलन को पीछे, इसका पिछले वालों का ये, इसको भी हाल बनाया है, लेकिन ये आसान यही है कि एक महजूफ फेल का, जिस तरह आप कह रही हैं मफूल भी, ये सबसे आसान है। ठीक हो गया। इला बनी इसराइल को क्या बनाए? इसको जो है मुतालिक का, रसूलन का मुतालिक बना सकते हैं और सिफत भी बना सकते हैं रसूलन का। शाबाश। नकरा के बाद जार मजरूर सिफत भी बना सकते हैं, मुतल्लिक भी बना सकते हैं, क्योंकि वो फौल के वजन पर है। अच्छा खैर ठीक है, अब तर्जुमा कर दें। जी।
اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. ماشاءاللہ شاباش بارک اللہ فیک. اب امین باجی کو بلاتے ہیں, آج کی آخری اسٹوڈنٹ ہے, یہیں پہ کلاس کا اختتام ہو جائے گا. جزاک اللہ اچھا خیر. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں ان کو فرشتوں کے ذریعے پہنچی حضرت مریم کو کہ کیا کچھ ہوگا, ایسا بیٹا ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا. اب بیچ میں وہ ہوا اور بڑے ہوئے, پھر وہ رسول بنے, انہوں نے جس طرح سے وہ جو بھی انہوں نے کام کیا, اب وہ سارا چھوڑ کے بیچ میں, تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اب وہ دوبارہ سے اصل پوائنٹ کی طرف, مین پوائنٹ کی طرف, خاص بات کی طرف آ رہے ہیں. بیچ میں ایک لمبا عرصہ اسکپ ہو چکا ہے, اب آگے ایک بات شروع ہو رہی ہے جس کو بعض نے کہا, کسی نے اس کو رسولن کا حال بنایا, اس انی, یہ والے انی کو, کسی نے اس کو صفت بنایا. آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو بس آپ یہاں سے نئی بات چھوڑ دیں سارا. امین باجی آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. انی انا اسم انا ہو گیا, اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا. قد جئتکم یہ انا کی یائے خبر. متکلم ہے. ویسے ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ نون وقایا ہے بیچ میں, جی کیونکہ جو انا اور انا ہوتے ہیں نا, وہ نون وقایا ضرور لگتا ہے جب یائے متکلم آتی ہے ان کے ساتھ. تو نون وقایا لگتا ہی تب ہے جب یائے متکلم یا تو فعل کے ساتھ آ رہی ہو یا انا کی فیملی کے ساتھ آ رہی ہو. تو یہ انا نی بھی ٹھیک ہے, آتا ہے, انی بھی ٹھیک ہے, بیچ میں ایک نون حذف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا یائے متکلم. تو بے شک میں, بے آگے شک قد, قد یقیناً, جئتو انا جئتکم, تو یہ خبر ہو گئی, کم مفعول ہو گیا, انا کی خبر ہو گئی, اس میں انا کی خبر ہو گئی. بآیۃ, یہ اب یہ اس مہینہ کی ساری خبر قد سے شروع ہو چکی ہے. جئتکم بآیۃ من ربکم, یہاں تک خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. بآیۃ حال ہو گیا, من ربکم جار مجرور سے, یہ اچھا کسی جو بہن کو اگر بی آیت ان کا سمجھ نہ آئے کہ حال کیسے بنا ہے, جیسے یہ تو کے فائل سے بنا ہے, تو آپ اس کو متعلق کر دیں یا کچھ بھی نہ بنائیں, بس ریلیکس رہیں. اچھا قد کا یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ پر بھی آتا ہے, سوری ماضی کے یہ ساتھ فعل آتا ہے, مضارع اور پر بھی آتا ہے, ماضی پر بھی آتا ہے. جب ماضی پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے. ماشاءاللہ, تاکید بھی کرتا ہے, اور یہ ماضی قریب میں بھی اس کا لے جاتا ہے, اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. تو اچھا, جیتکم کا فائل, جیتو کا آپ نے کیا بتایا؟ آنا فائل انا ہو کہہ گیا, دیں یا تا ضمیر کہہ دیں, اور یہ کم آپ نے مفعول بنایا, بھی جملہ خبریہ آیتن آپ نے حال بنایا. فائل بن. یہ ربی کم کو کیا بنا رہے ہیں؟ من ربکم مرکب اضافی ہو کر صفت بن گیا بآیۃ کی, اور ٹھیک ہے. ربی بآیۃ کو مرکب موصوف اضافی, یہ مجرور مرکب ہوا من اضافی کی ہو وجہ کر سے, اور من مجرور جار کے لیے, مجرور اور پھر صفت بن گیا. صفت ہوگی. شاباش ماشاءاللہ. آیت نکرہ کے بعد آ رہا ہے جار مجرور, تو اس کی یہ یقیناً صفت میں بن گئی. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. شاباش. اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا. جیتو جملہ اپنے فائل, اپنے مفعول بھی کم, اور اپنا متعلق کہہ دیں یا حال, جس کو جو سمجھ آتا ہے, بھی آیت من ربکم, یہ سارے کا سارا اس سے ہو مل گیا. کے جملہ فعلیہ بنا. باقی باجی نے جس طرح بتایا آیت موصوف, آگے اس کے جار مجرور کو صفت بنا لیں. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلیں. انی, یہ بھی انی اسی طرح ہو گیا. اسی طرح ہو گیا. اخلقو, یہ جملہ فعلیہ ہو گیا, جملہ فعلیہ خبر بن گیا, انا کی خبر بن گیا. لکم متعلق فعل, یہ متعلق فعل اخلوق کس باب سے آیا؟ اخلقو, اخلقو یہ آنا اس میں فائل ہو گیا. خالہ کا یخلق باب ناصرہ سے, اور اس میں انا اس کا فائل ہو گیا. شاباش. لکم کو کیا بنائیں گی؟ متعلق فعل ہو گیا, متعلق فعل ہو یہ گیا. بھی متعلق فعل ہو گیا. منت تین بھی متعلق فعل ہو گیا. شاباش. آگے یہ ہو گیا ایک مرکب اضافی بن کر تو محذوف موصوف کی صفت بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, میں نے آپ سے کہا نا کہ جب بھی کاف حرف تشبیہ آتا ہے تو یہ اپنے بعد والے کے ساتھ مل کر یا تو یہ صفت بنے گا. ہمیشہ گرامر والے اس کو صفت مانتے ہیں, ایک معذوف مفعول فی یا مفعول بھی. یہاں پر مفعول بھی کی صفت بنتا ہے, وہ معذوف ہے یہاں پر.
یا پکا پکا یاد رکھیں جب بھی کاف حرف تشبیہ آئے گا. کاف حرف تشبیہ کی یہ والی آپ ترکیب یاد رکھیں. باقی یہ جو انا ہوتا ہے نا, انا کا یاد رکھیں. انا بہت مختلف معنی میں, ان کے بعض دفعہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر, چونکہ جملہ تو نہیں بنتا, مفرد ہوتا ہے, مصدر ہوتا ہے, تو یہ ڈائریکٹ کچھ بن جاتا ہے جیسے مفعول وغیرہ بن سکتا ہے. بعض اوقات اس سے پہلے ایک حرف جر محذوف مانتے ہیں. آپ کو بالکل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. یہ علماء کرام ہم ان کی بک سے یا کسی کی استاد محترم کی ویڈیو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر مان کے پھر اس حرف جر کے ساتھ اس کو پورے انا والے کو مجرور کر کے تو پھر کوئی متعلق بنا دیا, کوئی حال وغیرہ بنا دی. یہ ہے ان کی ترکیب. سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں نے زیادہ نہیں کروائی. یہ پہلے والے انی کو انہوں نے رسولن کا حال اسی طرح بنایا ہے, اس انی سے پہلے انہوں نے ایک حرف جر محذوف مانا ہے, لیکن آپ چھوڑ دیں بس. اور دوسرے والے انی کو انہوں نے خبر بنایا ہے, ایک مبتدا محذوف ہوا یا بلکہ کیا کی. تو میں نے یہ دونوں چیزیں زیادہ میں نے ایلیبوریٹ نہیں کی ہیں, بس آپ آگے چلیں. ٹھیک ہو گیا باجی؟ انی اخلق یہاں من تک ترجمہ کریں. الطیر, میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی, یہ گیلی مٹی ہوتی ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا. تراب ہوتی ہے وہ خشک مٹی ہوتی ہے, سعید ہوتی ہے جو مٹی کی سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے, تین ہوتی ہے گیلی مٹی جو گارے والی ہوتی ہے, پھر ایک مٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ گارے سے ہٹ کے تھوڑا اور نہیں جو توڑی وغیرہ ڈالی ہوتی ہے, اس کا نام پتہ نہیں کہتے ہیں جس کو, ایک پھر سلسال بہت ساری اس ہوتا کی مختلف اقسام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گارا ہے. تو اچھا, اس کو ہے. میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں یا پیدا کرتا ہوں, یا میں تمہارے لیے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں یا پیدا کرتا ہوں. یاد رکھیں یہ اخلوق وہ لیول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ہے, یہ انسان نے بنایا. اور اس میں جہاں جہاں حضرت عیسیٰ کی معجزات کا ذکر آ رہا ہے قرآن پاک میں بھی اذن اللہ ساتھ لکھا ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں. اور پھر یہ جو معجزے تھے یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے تھے, یہ بس تھوڑی دیر انہوں نے بنایا, وہ جب کہتے ہیں نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ پرندہ پھر پتہ نہیں غائب ختم ہو جاتے تھے. اس طرح کے معجزے ہوتے تھے, وقتی طور پہ وہ دکھا دیتے تھے, لیکن اللہ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں فرق ہے. اور ٹھیک ہو گیا جی. آگے فا انفخو, انا اس کا فائل ہو گیا اور باب نون سے ہے. فانفخو میں بناتا ہوں, متعلق فعل ہو گیا. فیکون ہو گیا, یکون میں ہوا اس کا اسم ہو گیا, یہ عطف ہو گیا اس پر. فانفخو پچھلے جملے پر یہ عطف ہو گیا. بالکل میں یہی بتانے لگی, آپ کریں پھر میں بتا. طیرن ایک پرندہ, یہ خبر ہو گئی آنا اس کی انا کی. نہیں باجی, اب ہم یکونو پڑھ رہے ہیں نا, دیکھیں جی یکونو کی, انفخو فیہی, اس میں انفخو کے متعلق ہو گیا فیہی, اور یہ جملہ فعل یا فعل فاعل متعلق, یہ ہم نے اس کو عطف کر دے پیچھے اخلوق پر. اخلوق پر عطف ہو گیا. ٹھیک ہے, پیچھے بھی عطف کیا جا سکتا ہے, ضروری نہیں کہ پہلے والے کو معطوف علیہ اور اگلوں کو معطوف بنائے. آپ ہر پچھلے کو معطوف علیہ, ہر اگلے کو معطوف ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, آگے فیکونو شروع ہو رہا ہے. اب یکونو یہاں پر ناقص ہے, اس کا ایک ہوا اس کا اسم ہو گیا, اور طیرن خبر ہو گئی, خبر ہو گئی. آگے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے, یہ صفت ہو گئی طیرن کی. صفت بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل شاباش. اور متعلق خبر بھی آپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, ترجمہ کیجیے. میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فی ہی اس میں, فیکون, پھر وہ ہو جاتا ہے پرندہ, اڑنے والا پرندہ اللہ کے حکم سے, پھر وہ اس میں اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. شاباش شاباش, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. چلے ایک دفعہ میں جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں, ترکیب ہم نے کر لی ہے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل, اس کی ترکیب بہت طرح سے ہے, سب سے آسان جیسے صفیہ نے کی تھی, آپ فعل محذوف مان کے اس سارے کو نا, اس کو رسولن کو اس کا مفعول بھی بنا دے, کیونکہ رسولن منصوب ہے, اس کو جسٹیفائی کیسے کرنا ہے تو وہ آپ نے سوچنا ہے, یا تو منصوب چیز مفعول بنے گی یا حال بنے گی. بعض نے حال بھی بنایا, وہ اتنا پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. اور الہ بنی اسرائیل کو یا اس کی صفت بنا دے یا اس کے متعلق کر دے. اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول ہوگا, حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ سارے لانگ ڈیوریشن کے بعد اب ایک اور, جب وہ آ گئے ہیں, اب وہ اپنی جاب اپنا کام کر رہے ہیں, سروس کر رہے ہیں. اب دیکھیں, انی بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی. بعض نے آیتن کو نکرہ کو یہاں پہ وہ بہت ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نکرہ بہت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پر تعظیم کے طور پہ ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں.
अन्नी, अच्छा मैं ये नहीं बता रही है अन्नी को क्या बनाना है, इस अगले अन्नी को क्या बनाना है, बस पढ़ती जाए इसी तरह। अन्नी बेशक मैं तुम्हारे लिए गारे से या चले मट्टी से परिंदे की शक्ल की मानिंद, हैयत होती है शक्ल, सूरत, हुलिया, इसका होता है हा या हमजा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस ये इसमें जात है, ठीक है जी। तो उसकी मानिंद मैं परिंदे की शक्ल की मानिंद, मैं मानिंद का काफ हरफ तशबीह का तर्जमा कर रही हूँ, बनाता हूँ, फिर फा हरफ तक मैं उसमें भोंक मारता हूँ, फिर फा हरफ अगला फा हरफ तक फा यकून, फिर वो अल्लाह के इज़्न से एक परिंदा हो जाता है। अच्छा, और इसमें मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अखलुको के एक मुतल्लिक किया लकुम को, दूसरा मिनत 3 को कर दिया, ठीक हो गया। जब भी काफ हरफ तशबीह आए वो हमेशा सिफत होता है, एक महजूफ मफूल फी या मफूल बिही की, बस ये याद रखें। अगला जुमला बहुत ईजी है, उससे अगला तो और भी ईजी है, ये फयकून वाला यहाँ पे नाकिस है, उसका एक किस्म एक फेल तरकीब हम कर चुके हैं। कोई चीज़ आपकी मिस हो आप ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। क्लास की में इख्तिताम करते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।